آپ اپنے جذبہ ایمانی سے حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، پوری امت مسلمہ مناتی، مگر بہت سے لوگ ہیں جنہیں کہ میلاد منانے کے پس منظر میں ان کی محبت، جذبہ عشق رسول اور نسبت غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کار فرما ہے۔ اس سے بڑھ کر اس میلاد منانے کی شرعی حیثیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے کیا نہیں، اس حقیقت سے وہ زیادہ باخبر نہیں ہوتے۔ نتیجتاً جوں جوں دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ مبلغین کی اور مفکرین کی کمی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تشویش، تشکیک اور پراگندہ خیالی پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو مسموم زہر آلود کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ میلاد پاک منانا تو صرف پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کا کام ہے، اس کی کوئی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں اور عالم عرب میں اور اسلام کی تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جس کے ذہن میں ایسا وسوسہ اور زہریلا پروپیگنڈا چلا جاتا ہے، کچھ جراثیم چلے جاتے ہیں اور اس کے پاس اپنا علم نہیں ہوتا تو نتیجتاً علم کا فقدان اس زہریلے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس کے عقیدے کو متزلزل کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس موضوع پر گفتگو سے قبل کہ جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع ہے، اس سے قبل میں تھوڑی دیر اس پہ روشنی ڈال لوں۔ اب میں اختصار کے ساتھ چند نکات آپ کو سمجھاؤں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ قرآن کا نص صریح کا حکم ہے، یہ حکم قرآن ہے۔ پہلی بات، اس کے لیے اتنی بات ذہن میں رکھ لیں جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے پاس آیا جو نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، یہ قرآن جو نصیحت، جو واعظ، جو ہدایت، جو رحمت کس کے صدقے سے ہے، یہ تمہیں ملا کس کے واسطے سے ہے؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن خود اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے صدقے سے تمہیں ملا ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کے صدقے سے جو تمہیں قرآن ملا ہے، اس بفضل اللہ وبرحمتہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جلیل القدر مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی شکل میں جو تم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہوا ہے، فبذالک، پس اس اللہ کے فضل کی وجہ سے، پس اس اللہ کے احسان کی وجہ سے، پس اللہ کے اس کرم کی وجہ سے، فبذالک، اس کرم کی وجہ سے کہ تمہاری طرف اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تم پر اللہ نے احسان کر دیا کہ اپنا محبوب رسول تم نے بھیج دیا۔ بس اللہ کے اس فضل کی وجہ سے کہ اس کا محبوب رسول تمہارے پاس آیا اور اس کے آنے کے سبب سے تمہیں قرآن کی ہدایت بھی مل گئی، فبذالک فلیفرحوا، اس کرم کی وجہ سے تم خوشیاں منایا کرو۔ تو یہ جو حکم ہے فلیفرحوا، فرحت مناؤ، کمیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، خوشی مناؤ، جشن مناؤ، فرحت مناؤ، یہ اللہ رب العزت کا حکم صریح ہے قرآن مجید میں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے جشن نزول قرآن منانا بھی ثابت ہے اور جشن آمد مصطفیٰ منانا بھی ثابت ہے۔ یہ آیت کریمہ دو خوشیاں منانے پر نص ہے، قرآن کے نزول کی خوشی منانا اور ولادت و بعثت مصطفیٰ کی خوشی منانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اختصاراً آپ کو بتا دی۔ اب چند حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد کی انسانیت کو خوشی ہوئی، اللہ نے
جب نعمت کا نزول ہو تو اس نعمت پر خوشی منانے کا حکم دیا، نعمت کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا، نعمت کا چرچا کرنے کا بھی حکم دیا، نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا بھی حکم دیا، اور نعمت پر خوشی منانے کا بھی حکم دیا۔ 4 حکم ہیں قرآن مجید میں۔ کیا؟ ذکر نعمت، نعمت کا ذکر کرنا، تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا، شکر نعمت، اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانا، اور فَلْيَفْرَحُوا فرحت نعمت، اور اللہ کی نعمت پر خوشیاں منانا۔ 4 چیزیں قرآن مجید میں ثابت ہیں۔ میلاد پاک میں یہ 4 عبادتیں شامل ہیں۔ نعمتوں میں ولادت اور بعثت مصطفیٰ سے بڑی کائنات میں نعمت کوئی نہیں، نعمتوں میں ذات مصطفیٰ سے بڑی نعمت کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو اس نعمت پر جب ہم میلاد مناتے ہیں تو نعمت الہی یعنی ذات مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور کی آمد کا چرچا بھی کرتے ہیں، تحدیث بھی کرتے ہیں، حضور کی ولادت پر اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور حضور کے میلاد پر جشن کی شکل میں خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے میں اللہ کے 4 حکم بیک وقت ان پر عمل ہوتا ہے۔ اب میں کچھ حدیثیں جو دے رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ولادت تو 1400 سال پہلے ہو گئی، ہم چراغاں آج کر رہے ہیں، میلاد پاک کا ایک سما ہے، ترانے ہیں، نعتیں ہیں، اجتماع ہیں، لنگر ہیں، ضیافتیں ہیں، خوشی کا یہ جو پورا سما منعقد کرتے ہیں، کوئی معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ولادت آج تھوڑی ہوئی ہے، ولادت تو 1400 سال پہلے تھی۔ تو طویل مدت کے بعد ہر سال اس یاد کو یوں منانا اور ان کیفیتوں کو، خوشی، مسرت اور فرحت کی کیفیتوں کو اپنے اوپر یوں طاری کرنا، پہلے اس پر سند لا رہا ہوں سنت مصطفیٰ سے۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے قوم سمود کی بستی میں سے گزرے۔ بات یاد رکھیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں آیا ہے، سمود کی بستی تھی جہاں حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اور اس بستی والے لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں اور ٹانگیں کاٹ دی تھی، شہید کر دیا تھا، اور اس پر اللہ کی بارگاہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ تبوک جاتے ہوئے صحابہ کرام کا لشکر ساتھ تھا، اس بستی سے گزرے۔ اب بڑی توجہ سے بات سنیں، میں دے رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الانبیاء، اور حدیث نمبر ہے 3198 بخاری شریف۔ جب وہاں گزرے تو اس مقام پر 2 کنویں تھے، 2 کنویں تھے۔ ایک کنواں وہ تھا جو قوم سمود کی ملکیت میں تھا اس وقت، اور یہ بات 1000 سال پہلے کی تھی، جب سمود آباد تھے اور صالح علیہ السلام آئے تھے، 1000 سال پہلے۔ ایک کنواں غیر آباد سمود قوم کا تھا، ایک کنواں وہ تھا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت پانی پیا کرتی تھی۔ جب اس مقام پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحابہ سے فرمایا، خبردار وہ جو کنواں ہے قوم سمود کا، اس سے نہ پانی پینا اور نہ اپنی ہنڈیا اور آٹا گوندنے کے لیے پانی برتنوں میں لینا، منع فرمایا۔ یہ جو دوسرا کنواں ہے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کنویں سے پانی پیو، اسی پانی سے آٹے گوندو، اسی سے ہنڈیا پکاؤ، اور یہی پانی برتنوں میں بھر لو۔ آقا علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے صحابہ کرام کو یہ معلوم نہ تھا، وہ اس میں سے پانی بھر چکے تھے، انہوں نے ہنڈیا آگ پہ در دی تھی اور آٹے گوندھ لیے تھے اور برتن بھر لیے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو اس کنویں سے پانی لے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جو اس کنویں سے لے چکے وہ گرا دو، جو آٹے گوندھ چکے ہیں گرا دو، جن کی ہنڈیا چولہوں پر ہے انڈیل دو، اور برتن خالی کر دو، اور اس کنویں سے پانی لے کے سب کچھ کرو جس میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی لیتی تھی۔ اب یہاں سے جو پہلا مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ کنواں
قوم سمود کا تو تھا 4000 سال پہلے، آج بھی سمود کی ملکیت میں تھا؟ بولیے، جب آقا علیہ السلام گزرے ہزاروں سال بیت گئے، بستیاں نسلیں گزر گئی، خدا جانے کس کے پاس تھا؟ ایک پرانی 1000 سال پرانی نسبت تھی قوم سمود کی ایک کنویں کے ساتھ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ایک کنویں کے ساتھ۔ تو فرمایا جو بدبخت قوم سمود کا کنواں تھا اس سے پانی لینا بھی آقا نے منع کر دیا۔ تو معلوم ہوا سنت مصطفیٰ سے کہ وہ ایک بدبخت قوم کے ساتھ ایک کنویں کی نسبت تھی، آقا علیہ السلام نے اس نسبت کا اتنا خیال رکھا کہ اس کے پانی گروا دیے۔ اور دوسرا کنواں، بولیے کیا صالح علیہ السلام اس دن موجود تھے؟ بولیے بھائی، ان کی اونٹنی زندہ تھی، اور وہ جو پانی اس کنویں میں تھا کیا وہ وہی پانی تھا جس میں سے اونٹنی پیا کرتی تھی؟ 1000 سال تک وہ پانی رہتا ہے؟ بتائیں کتنی بار پانی نکلتے رہے، نئے پانی نیچے سے آتے رہے، نہ پانی وہ تھا، اور وہ پانی بھی نہیں جس سے صالح علیہ السلام پیتے تھے، پانی کنویں کا تھا جس سے آپ کی اونٹنی پیتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی تم اس کنویں سے پانی پیو اور اس کے پانی سے آٹے گوندو اور ہنڈیا پکاؤ۔ 1000 سال گزرنے کے باوجود آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک سبق دیا کہ اللہ کے مقرب محبوب پیغمبر کی نسبت ایک اونٹنی سے ہے، اور اس اونٹنی کی نسبت اس کنویں سے ہے۔ 1000 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس نسبت کا خیال رکھو، اور جب بھی برکت حاصل کرنا چاہو 1000 سال بیت جائیں، نسبتوں کی برکت قائم رہتی ہے۔ اب اگلی بات جو خاص بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں تک تو ہو گیا، انہوں نے نئے پانی بھر لیے، پچھلے پانی گرا دیے۔ اب حضور علیہ السلام نے دوسرا حکم جاری فرمایا، بخاری شریف ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، بخاری شریف ہے کتاب الانبیاء، صحیح مسلم ہے کتاب الزہد، مسند امام احمد بن حنبل ہے، تمام کتب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جب اس بستی سے گزرو، اس بستی پر قوم سمود پر عذاب آیا تھا 1000 سال پہلے، انہوں نے اونٹنی کو شہید کر دیا، کیا؟ پیغمبر کی اونٹنی کی گستاخی کی، پیغمبر کی اونٹنی کی گستاخی کی، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا۔ فرمایا چونکہ یہاں 1000 سال پہلے عذاب آیا تھا، جب تم یہاں سے گزرو سر جھکا کر اس عذاب کے ڈر اور خوف کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے روتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ اب آپ بتائیے کیا اس وقت بھی پتھروں کی بارش ہونے کا ڈر تھا؟ جی اس وقت کوئی عذاب آ رہا تھا؟ بھئی اگر کوئی عذاب آنا بھی ہوتا تو معاذ اللہ وہ تو صحابہ کرام تھے، ان پر کاہے کا عذاب؟ اور صحابہ میں خود ذات مصطفیٰ تھی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور جہاں موجود ہوں وہاں عذاب آنا بھی ہو تو رب اٹھا دیتا، عذاب کا کوئی کھٹکا نہ تھا، کوئی خطرہ نہ تھا، کوئی امکان نہ تھا۔ 1000 سال پہلے کا عذاب حضور نے صحابہ سے فرمایا تم اس کا تصور کرو، اس کا تخیل خیال ذہن میں لاؤ، تصور کرو، اور روتے ہوئے اس عذاب کے خیال میں یہاں سے گزرو، عذاب کے خیال میں روتے ہوئے گزرو۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے آگے، جس کو امام ابن کثیر نے بھی ان حدیث کے بعد، بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے، کیونکہ عذاب تو نہیں ہے سامنے، کوشش بھی کریں اور رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ بنا لے اور رونے کی آوازیں نکال لے، اور اپنے اوپر کیفیت تصور تخیل طاری کر کے اس طرح گزرے کیفیت کے ساتھ کہ جیسے وہ رو رہا، آوازیں نکالے رونے کی، اور جو یہ بھی نہ کر سکے فرمایا اسے اجازت نہیں اس بستی سے گزرنے کی۔ اب یہاں سے جو بات میں نے اخذ کی کہ گریہ وزاری کر کے گزرو، اور یہ بھی بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے، فرمایا اگر تم لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باکین فإن لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیہم لا یصبکم ما اصابهم، اگر تم رو نہ سکو اور رونوں کی کیفیت طاری نہ کر سکو تو فرمایا خبردار ان بستیوں سے تمہیں گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عذاب اترا تھا، خوشی کی بات نہ تھی، عذاب تھا، نعمت نہ تھی، سزا تھی،
اور اس عذاب کا خوف تھا. ہزارہ سال پہلے اس عذاب اور خوف کی کیفیت کو آقا علیہ السلام نے تازہ کرنے کا کہا. تازہ کرو، ذہنوں میں خیال لاؤ، زندہ کرو، اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کرو، اور اس کیفیت اور سما کو، ہزارہ سال پہلے کے عذاب کے سما کو ذہن میں اور خارج میں وارد کر کے روتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا. 1000 سال پہلے اترے ہوئے عذاب کا تصور تازہ کر کے گزرنے کا حکم ہے، اور 1400 سال پہلے ولادت مصطفیٰ کی خوشی کو یاد کر کے چلنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ پھر بات یہاں تک نہیں، آگے بخاری شریف میں ہے، آگے حدیث میں اسی صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ خود بھی اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سر کو ڈھانپ لیا، سر منور جھکا لیا، اور تیزی کے ساتھ سر جھکا کر اسی کیفیت کے ساتھ بستی سے گزر گئے. بتائیے حضور کو بھی معاذ اللہ کسی عذاب کا ڈر تھا؟ کسی پتھروں کی بارش کا خوف تھا؟ حضور کیوں سر انور کو جھکا کے رونے کی کیفیت بنا کے تیزی سے گزرے اور سر انور چادر میں ڈھانپ لیا؟ تاکہ اس طرح پرانی کیفیتوں کو جو اللہ کے عذاب کی ہوں یا اللہ کی نعمت و راحت کی ہوں، انہیں یاد کرنا، ان کا تصور کرنا اور ان کیفیتوں کو اپنے اوپر طاری کرنا اور اس کو منانا اور اس سے گزرنا، یہ سنت مصطفیٰ بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی کیفیت حدیث پاک میں ہے جو اصحاب فیل کے واقعہ سے متعلق ہے. ترمذی شریف کتاب الحج میں حدیث ہے. آپ کو معلوم ہے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اصحاب الفیل، جس پر سورہ فیل آئی، اور ابابیل نے پتھریوں کے کنکر گرائے، کنکریاں گرائیں، عذاب آیا. وہ وادی، اس وادی کا نام وادی محصر ہے. حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام جب اس وادی محصر کے پاس سے گزرے تو وہاں بھی یہی کیا، تیزی کے ساتھ اونٹنی کو ایڑ لگائی اور اونٹنی دوڑ پڑی، اور دوڑتے ہوئے حضور اسی کیفیت کے ساتھ وادی سے گزرے کہ جیسے آج عذاب ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام کی سنت نے ثابت کر دیا کہ مومن وہ ہے کہ وہ واقعات ذکرہم بایام اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے دن ان کو یاد دلایا کرے، اور امت سے کہیں کہ اللہ کے دنوں کو یاد رکھا کرے اور اللہ کے دنوں کی یاد منایا کرے. ذکرہم بایام اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے ایام، اللہ کے دن کون سے دن ہیں؟ وہ دن جس میں کوئی عذاب آیا، یا وہ دن جس میں امت اور انسانیت پر اللہ کی کوئی نعمت اور رحمت آئی، تو وہ دن اللہ کے ایام بن جاتے ہیں. سو عذاب کے دن ہو تو انہیں غم اور خوف کے ساتھ یاد منایا کرو تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور جس دن اللہ کی کوئی نعمت اور رحمت آئی ہو اسے تشکر اور خوشی اور فرحت کے ساتھ منایا کرو تاکہ عمر پر اللہ کی شکر گزاری رہے. یہ دو عمل وہ ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنی سنت بنا کر قیامت تک ہمارے لیے رکھ دیا. یہ میں نے ابتداءً 2 احادیث دیں. اب آگے آقا علیہ السلام کی سنت کی طرف آتے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی حیات مبارک میں یوم موسیٰ منایا. ہم میلاد کے جشن کی شکل میں یوم مصطفیٰ مناتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے یوم حضرت موسیٰ منایا، حضور علیہ السلام نے یوم حضرت نوح منایا، اور آقا علیہ السلام نے یوم آدم منایا. سمجھ آئی بات کی؟ حدیث پاک ہے، یہ بھی صحیح بخاری کتاب الصیام میں، اور صحیح مسلم اس کے بھی کتاب الصیام میں، اور نسائی سنن کبریٰ میں، بہقی سنن کبریٰ میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، الغرض کثیر کتب حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے. کیا متفق علیہ؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن، یومن تعظمہ الجہود وتتخذہ عیداً. یہ روایت دے رہا ہوں کہ عاشورہ کا دن یہودی مناتے تھے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فتح موسیٰ کا دن تھا، جس دن فرعون غرق ہوا تھا نیل میں، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فتح یاب ہو کے وادی سینا میں پہنچے تھے. وہ دن عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام. فرمایا یہ یوم عاشورہ یہودی یوم صالح، یوم عظیم
اور یوم فتح کے طور پہ مناتے تھے. اور حضور الحدیث پاک میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ وہ اس دن کی تعظیم کرتے وَتَتَّخِذُهُ عِیدًا، اور اس دن کو وہ یوم عید کر کے مناتے تھے. کیا مناتے تھے؟ اپنا عید کا دن مناتے تھے. اب توجہ طلب بات ہے، وہ پیغمبر اور اس اسلام کا بانی اور دائی جس کی بالعموم تعلیم یہ ہے کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو اور اپنے شعار ان سے الگ رکھا کرو، اپنے طور طریقے ان سے جدا رکھا کرو، تاکہ تم میں اور یہودیوں عیسائیوں میں مماثلت نظر نہ آئے، تم جدا نظر آؤ. جدا رہنے اور شعار الگ الگ منانے کی تعلیم دینے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو دن آگے پیچھے کر لیتے، دن آگے پیچھے کر دیتے، مگر جانتے ہوئے کہ یہ دن یہودیوں کا حضرت موسیٰ کی نسبت سے یوم فتح ہے، اس دن وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کو وہ یوم عید مناتے ہیں. میں توجہ زور دے رہا ہوں یوم عید پر، روزہ رکھنے کے دن پر نہیں، وہ اور روایت ہے. تتخذوا عیدا، اس دن کو اپنی عید کا دن مناتے تھے. تاجدار کائنات نے عید کا دن یہودیوں کا جان کر دی، بدلا نہیں. فرمایا یہودیوں نحن اولا بموسیٰ منکم، اگر موسیٰ کا یوم تم مناتے ہو تو مصطفیٰ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہے. فرمایا صحابہ کو کہ صوموہ انتم، میرے صحابیوں یہ حضرت موسیٰ کا دن ہے، تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو. تو آپ نے دیکھا اس دن کو آقا علیہ السلام نے بشکل روزہ سیلیبریٹ کرنے کا حکم دے دیا. اور یہ بھی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء ویتخذونہ عیدا، خیبر کے یہودی بھی اس دن کو عید مناتے ہیں. وَيَلْبِسُونَ نِسَاءُهُمْ فِيهِ حُلِّيَّةً، ان کی عورتیں سج دج کے ساتھ اعلیٰ کپڑے پہنتی، زیورات پہنتے اور سج دج کرتے. آقا علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا، سب کچھ سنا، سب کچھ جانا، مگر دن نہیں بدلا. دن کی نسبت چونکہ حضرت موسیٰ کی تھی، صحابہ سے بھی فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھ کر یوم موسیٰ منایا کرو. کسی بھی شکل میں یوم منانا، سیلیبریٹ کرنا اور اس دن کو خاص اہمیت دینا، یہ سنت مصطفیٰ ہوئی. پھر بات یہاں تک نہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، اس میں فرمایا کہ یہ عاشوراء کا دن صرف یوم موسیٰ ہی نہیں تھا، یہ یوم نوح بھی تھا. یہ وہ دن تھا جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے لگی تھی. تو آقا نے فرمایا لوگو یہ نوح کا دن بھی ہے، موسیٰ کا دن بھی ہے، تم اس دن روزہ رکھ کے منایا کرو. چونکہ انہوں نے روزہ رکھا تھا. روزہ رکھنے کی بھی وجہ بتا دوں کہ اس دن انہوں نے روزہ رکھا تھا، چونکہ انہوں نے روزہ رکھا سو آقا نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھ کے اس دن کو منایا کرو. تیسری بات، یہ تو تھی مدینہ ہجرت کے بعد. اب صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، کتاب الحج میں حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے دور جاہلیت میں بھی عاشوراء کا دن منایا جاتا تھا. پوچھا کیوں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں بخاری شریف میں کان یومن تستر فیہ الکعبہ، یہ وہ دن تھا کہ اس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا. تو عاشوراء یوم غلاف کعبہ بھی تھا، عاشوراء یوم غلاف کعبہ بھی تھا. امام اسقلانی کہتے ہیں کانوا یعظمونہ بکسوۃ الکعبۃ فیہ، چونکہ اس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا سو عرب اس دن کی تعظیم کرتے. حضور نے بھی اس دن کو روزے کی شکل میں منانے کا حکم دیا. تو دوستو کعبے کے غلاف چڑھانے کا دن ہو تو منایا جائے، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگنے کا دن ہو تو دن منایا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا دن ہو تو دن منایا جائے. اور یہ منانا سنت مصطفیٰ سے ہو، اور اگر تاجدار کائنات کی اس کائنات میں آمد مصطفیٰ کا دن ہو تو وہ اس سنت کے تحت کیوں نہ منایا جائے. اس کے بعد ایک اگلی حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے. آپ نے دیکھا میں ایک حوالہ بھی بخاری اور مسلم سے باہر کا نہیں دے رہا ہوں تاکہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے اور جس کو ہدایت نصیب ہونا ہے اس کے لیے گریز کا راستہ نہ رہے. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ، پھر طبرانی نے بھی روایت کیا اس کو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا، ایک یہودی نے، یہ طبرانی کی روایت دے رہا ہوں اس وقت مگر بخاری مسلم میں بالفاظ دیگر یہی روایت ہے. پوچھا کہ اے عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے
ایک آیت آپ کے قرآن میں ایسی ہے، یہودی کہنے لگا اگر وہ ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو اس آیت کے اترنے کی خوشی میں یوم عید کے طور پہ مناتے، عید مناتے۔ وہ آپ کے قرآن میں ہے، آپ تو عید نہیں مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آیت ہے تکمیل دین کی، اکملت لکم دینکم، یہ آیت اگر ہماری کتاب تورات میں آتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ سیدنا اب اس میں جو نقطہ، علمی نقطہ سمجھ لیں آپ، بات کو پلے باندھ لیں۔ نقطہ یہ تھا کہ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت ہے، اور اتنی عظیم آیت ہے کہ جس دن یہ اتری اگر یہ نعمت ہمیں نصیب ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ نے اس آیت کے اترنے کی کیا قدر کی؟ آپ نے تو اسے عید نہیں بنایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فقال عمر انی لأعرف فی ای یوم انزلت اليوم اکملت لکم دینکم، انزلت فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ وہما لنا عیدان۔ فرمایا کہ یہ آیت مجھے معلوم ہے کس دن اتری اور کس مقام پر اتری۔ فرمایا جس دن اتری وہ دن جمعہ کا دن تھا، جس مقام پہ اتری وہ مقام عرفات کا تھا۔ فرمایا یہودی تم اس آیت کے اترنے پر ایک عید مناتے، اور ہمارے ہاں جس دن یہ آیت اتری ہم اس دن دو عیدیں مناتے ہیں۔ عرفات کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، ہم ہر ہفتے اس جمعہ کی عید مناتے ہیں۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح کر دی کہ اس آیت کے اترنے کے دن کو بطور عید منانا حق ہے، اور ہم مناتے ہیں کہ دو عیدیں۔ آپ نے فرمایا وہما لنا عیدان۔ اب یہ بتائیے یہ جو دو عیدیں حضرت عمر نے بیان کی، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہیں یا وہی ہیں؟ بولیے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ ہم کسی دن کو عید ماننے اور عید کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو سب سے پہلا فتویٰ سیدنا فاروق اعظم پہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہما لنا عیدان، عرفہ کا دن یوم اضحیٰ نہیں، یوم اضحیٰ اگلے دن آتا ہے، اس کو بھی کہا عید کا دن، اور جمعہ کو بھی کہا عید کا دن، آقا نے فرمایا تھا۔ تو گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اس ایک آیت کے اترنے کے دن کو بھی دو عیدوں کا دن کہا۔ ارے قرآن کی ایک آیت اترے تو وہ تو دو عیدوں کا دن ہو جائے، اور وہ آیت الہیہ جس کے صدقے ساری آیتیں نصیب ہوئی، وہ جس دن آئے وہ دن عید میلاد النبی کا دن نہ ہو۔ یہی بات ترمذی شریف میں کتاب تفسیر القرآن کے اندر، ترمذی میں یہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے مروی کہ ان سے یہودی نے پوچھا آپ نے تلاوت کی؟ یہودی نے کہا یہ آیت جس کی آپ نے تلاوت کی اگر ہماری تورات میں اترتی تو ہم عید مناتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صرف سیدنا فاروق اعظم کا اجتہاد نہ تھا۔ وہی جواب عبداللہ ابن عباس دے رہے ہیں، وہی جواب حضرت عمر فاروق دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ يَوْمِ جُمعہ و یوم عرفہ، کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے ہاں جس دن یہ آیت اتری وہ دو عیدوں کا دن ہے۔ تو اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت اور خاص انعام جس دن اترے، جس دن نصیب ہو، وہ دن عید کا دن ہوتا ہے اور فرحت منانے کا دن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگلی حدیث اب دے رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جمعہ اسلام میں یوم عید بنا دیا گیا۔ بولیے جمعہ کیا ہے؟ تو وہ جو دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ عیدیں شرعی ہیں، وہ واجب عیدیں ہیں، اور باقی عیدیں فرحت و مسرت کی عیدیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، لوگو تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اور نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن اربعہ میں ہے، صحیح ستہ میں، سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جمعہ سب سے افضل دن کیوں بن گیا؟ سب سے افضل دن کیوں بن گیا؟
اب سنیے جواب. آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، یہ آدم کے میلاد کا دن ہے، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے. اس دن حضرت آدم پیدا کیے گئے تھے. ان کی پیدائش کے لیے سمجھانے کی خاطر لفظ میلاد بول رہا ہوں. ولادت ماں باپ تو تھے نہیں، تخلیق تھی، تو گویا ان کی پیدائش کا دن ہے، تو میلاد کا دن ہوا. تو فرمایا چونکہ جمعہ حضرت آدم کے میلاد ان کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سب جمعوں سے یہ افضل دن ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ تعالی للمسلمین. آقا نے فرمایا ابن ماجہ میں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے. لوگوں اس دن نہا کر نئے کپڑے خوشبو لگا کر جایا کرو، اس لیے کہ یہ دن آدم کے میلاد کا دن ہے، اس لیے کہ یہ دن آدم کی ولادت کا دن ہے. اب جو بات توجہ طلب وہ یہ، ایک تو جمعہ کی فضیلت کا سبب بیان ہو گیا کہ یہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے اس دن اذانیں بھی ہیں، اجتماع بھی ہے، خطبہ بھی ہے، غسل بھی ہے، خوشبو بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، اور یوم عید بھی ہے. حضرت آدم کی ولادت کا دن ہے، پیدائش کا. مگر آقا نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ، اس دن کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. گویا آقا علیہ السلام نے پیغمبر کی پیدائش کا دن اور اپنی ذات پر کثرت سے درود و سلام ان کو جوڑ دیا، ان کو جوڑ دیا. تو جمعہ پیدائش پیغمبر کا دن ہے اور عمل کیا ہے؟ فرمایا کثرت کا درود و سلام، محفل صلاۃ و سلام منعقد کرنا. ولادت پیغمبر کے دن یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہو گیا. اس کو ذہن نشین کر کے اب آگے چلیے. میں آپ کو بنیاد بنا دی ہے، بنیادی نقطے پر آ کے بات ختم کروں گا اور پھر شان رسالت پہ آئیں گے انشاءاللہ. جہاں تک بات ہو گئی اور آگے چلیے. آقا علیہ السلام کی ایک اور سنت حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رتبے میں آقا علیہ السلام کے برابر کوئی پیغمبر نہیں، مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام میلاد کی زیارت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام جہاں ان کا ولادت ہوئی تھی. یہ میں بتا دوں، بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ میلاد اور ولادت میں کیا فرق ہے. کوئی فرق نہیں. میلاد، مولد، ولادت ایک ہی لفظ ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ بنا دیا گیا ہے کہ شاید یہ میلاد پاکستان اور ہندوستان والوں نے یہ لفظ گھڑ لیا ہے، یہ عرب لٹریچر میں اور حدیث میں میلاد کا لفظ نہیں آتا. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے یا نہیں، اس کو دور کر لیں. میلاد حدیث کا لفظ ہے. کیا ہے؟ میلاد حدیث کا لفظ ہے. ترمذی شریف اٹھائیے، سیاستہ کی کتاب جامع ترمذی، اس کی کتاب المناقب، ترمذی شریف کی کتاب المناقب کا دوسرا باب وہ ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے میلاد النبی کا. بولیے، باب کا عنوان رکھا ہے ما جاء فی میلاد النبی. تو میلاد النبی کا لفظ ہندوستان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اعلی حضرت کا گھڑا ہوا نہیں ہے، ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے. یہ حدیث پاک صحابہ کرام کی زبان سے لفظ میلاد النبی چلا آ رہا ہے. اور اس باب کے تحت امام ترمذی نے جو حدیث روایت کی، حدیث کمال ہے، ادب مصطفیٰ کا مضمون. اس میں امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی سے. انہوں نے ایک اور صحابی سے پوچھا، حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے پوچھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا حضور علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا. کس نے؟ بولیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ حدیث ترمذی شریف کی باب میلاد النبی کی حدیث ہے، اسی سے لفظ میلاد لیا. انہوں نے پوچھا عمر کس کی زیادہ ہے، کون بڑا ہے عمر میں؟ صحابی نے جواب دیا، اسے حضرت عثمان غنی نے آگے روایت کیا. اس نے کہا اکبر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اقدم علیہ فی المیلاد. سبحان اللہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم علیہ فی المیلاد. انہوں نے عرض کیا بڑے تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا بڑے تو حضور علیہ السلام ہی ہیں، بس میں پیدا ان سے پہلے ہو گیا تھا.
ہائے 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 ہائے، صحابہ کا ادب دیکھیے، صحابہ کا ادب دیکھیے۔ فرمایا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، یہ ادب ہے جس ادب پر اہل سنت کا عقیدہ قائم ہے۔ یہ وہ ادب ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان نے سکھایا ہے۔ یہ وہ ادب ہے جو جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سکھایا ہے۔ یہ وہ ادب ہے جو مجدد الفسانی نے سکھایا ہے۔ یہ وہ ادب ہے جو امام سیوطی کستلانی اسقلانی نے سکھایا، جو نبہانی شارانی نے سکھایا، جو خواجہ اجمیر نے سکھایا، جو داتا گجبک نے سکھایا، جو بابا فرید الدین نے سکھایا، اور ساری کائنات کو شہنشاہ ولایت سرکار غوث العظم نے سکھایا۔ اسی ادب مصطفیٰ کا نام ایمان ہے، اسی ادب کا نام ایمان ہے، اسی ادب کا نام دین ہے، اسی ادب کا نام صحابیت ہے۔ صحابی کی بولی سن لیں، صحابی کی بولی کیا ہے؟ کہتے ہیں بڑے حضور ہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ جسے یہ بولی آتی تھی وہ صحابی تھا۔ اب یہ تو ایک صحابی ہوئے، طبرانی شریف اٹھائیے، حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی، ضمناً بات آ گئی، حضور کے چچا حضرت عباس، چچا، ان سے کسی نے پوچھا حضرت عباس سے کہ عمر میں کون بڑا ہے، آپ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارے پتا چلے کہ حدیث کیا ادب درد سکھا رہی ہے۔ ادب کو شخصیت پرستی سمجھنے والوں، اگر اس تصور کو قبول کر لیا جائے تو صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی مشرک ہے، نہ بدعتی ہے، نہ شخصیت پرست ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ صحابہ کی ساری زندگی ادب مصطفیٰ تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا عشق مصطفیٰ تھا، ان کی زبان کا ایک ایک لفظ سراپا فنائیت عشق مصطفیٰ تھا، وہ ادب میں فنا تھا۔ اس کو شخصیت پرستی نہ سمجھا کرو، اسے شرک و بدعت نہ سمجھا کرو، جہالت ہے۔ آپ نے نہ بخاری پڑھی ہے نہ مسلم پڑھی ہے۔ حدیث کے اندر غوطہ زنی کرو تو پتہ چلے کہ نسبتیں اور ادب کیا ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ چچا ہیں، عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عباس جواب دیتے ہیں اکبر منی رسول اللہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور علیہ السلام ہی ہیں، تو میں کیا ہوں؟ فرماتے ہیں ولیکن ولدت قبل، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے تو حضور ہی ہیں، بس میری تو پیدائش پہلے ہو گئی تھی۔ وہ تو پیدائش اور عمر اور سالوں کے تناسب میں بھی حضور سے پہل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ میلاد کا لفظ حدیث یہ صحابہ کرام استعمال کرتے تھے، انا اقدم علیہ میلاد، صحابہ کا لفظ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مقام میلاد عیسیٰ کی زیارت کی، معراج کی رات جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے بیت المقدس، تو جبرائیل امین نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ براق سے یہاں نیچے تشریف لائیے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے، صحاح ستہ کی، سنن نسائی کتاب الصلاۃ میں، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا اور امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا، اس کو آگے لیا نسائی شریف سے۔ حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے، نفل پڑھیے۔ آقا فرماتے ہیں فنزلت فصلیت فقال اتدری این صلیت؟ صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ۔ میں نماز پڑھ لی، جبرائیل امین نے مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ نے یہاں کہاں تشریف لائے ہیں اور کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر ساتھ ہی کہنے لگے آقا یہ مقام میلاد عیسیٰ ہے، یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، عین اس مقام پر لا کے حضور سے نفل پڑھائے گئے۔ بھائی نماز تو القدس میں بھی پڑھنی تھی، یہ بات توجہ طلب ہے، بیت المقدس جو قبلہ اول ہے وہاں بھی پڑھنی تھی، اس جگہ 2 نفل نماز پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف اس کے سوا کوئی، اور دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بھی حضور سے اونچا نہیں ہے، درجہ بھی حضور کا اونچا ہے۔ درجے کا عالم تو یہ ہے کہ آقا جب گزر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر انبیاء حضور کی گزرنے کی رات اپنی قبروں میں کھڑے صلوات پڑھ رہے تھے۔ درجہ تو آقا کا اونچا ہے، مگر اگر حضور اس جگہ نہ جاتے اور 2 نفل نہ پڑھتے تو انبیاء کی ولادت کی جگہ کی زیارت کرنا اور وہاں جا کے نفل پڑھنا کس کی سنت بنتا؟ یہ سنت نہ بن سکتا۔ حضور نے سنت بنا دیا کہ نبیوں کی جائے ولادت
کی جا کر زیارت کرنا اور وہاں جا کر نفل پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے۔ اب اس کے بعد اب آخری وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں میں نے سند کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ان دنوں کو منانا، ان جگہوں کو منانا، ان خاص ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنا، ان کیفیتوں کو تازہ کرنا، ان یادوں کو منانا، طاری کرنا، یہ سب آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب یہ بات ہو گئی اب براہ راست حضور کی ولادت کے جشن پہ آ جائیے۔ حضور کے میلاد کو منانا یہ خود حضور علیہ السلام کی اپنی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا، خود اپنا میلاد منایا۔ طبرانی کی حدیث ہے المعجم الاوسط میں، اور بہقی شریف کی حدیث ہے سنن الکبریٰ میں۔ اسے امام عسقلانی نے بھی روایت کیا فتح الباری میں، عسقلانی نے روایت کیا تہذیب التہذیب میں، عسقلانی نے روایت کیا تلخیص الحبیر میں، ابن حزم نے روایت کیا تہذیب الکمال میں، اسی طرح ذہبی نے روایت کیا میزان الاعتدال میں، اسماء الرجال کے ائمہ نے بھی روایت کیا اور محدثین نے حدیث روایت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، حدیث یہ ہے، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقع عن نفسہ بعد النبوہ، کہ اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اپنے عقیقے کے طور پر بکرے ذبح کیے اور کھانا پکا کے لوگوں کو کھلایا، دعوت عام کی۔ اپنے عقیقے کے طور پر بکرے ذبح کیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ حدیث ہے۔ یہ بہقی میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور طبرانی نے جو روایت کیا اس کے رجال سب صحیح ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، لفظ آیا اقع عن نفسہ، اس اقع کے لفظ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ عین عقیقہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے جو بکرے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کی، کھانا کھلایا، وہ شاید وہ عقیقہ مسنونہ تھا۔ اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں، وہ عقیقہ نہیں تھا، اس لیے کہ تمام کتب سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے بلا امتیاز، تمام کتب سیرت میں اٹل طور پہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، عقیقہ ہو گیا تھا، کل کتب سیرت میں موجود ہے، عقیقہ آپ کا ہو گیا تھا 7ویں دن۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ عقیقہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، اسے دہرایا نہیں جاتا۔ اگر کسی کو یہ خیال، اور یہ بھی سن لیں کتب حدیث میں ہے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کا ادھار رکھتا ہے، اس کے ذمہ عقیقے اور صدقے کا ادھار رہتا ہے جب تک کر نہ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے، اگر 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن ہونا چاہیے، اگر 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن ہونا چاہیے۔ اور یہ طریقہ پچھلے وقت ملت ابراہیمی اور دور عرب میں رواج چلا رہا تھا، جیسے باقی بھی کئی نیک رواج موجود تھے۔ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن کر کے کھانا کھلا دیا تھا۔ جو عقیقہ ہو چکا وہ دہرایا نہیں جاتا۔ اور اگر معاذ اللہ کو یہ کہے کہ وہ دور جاہلیت تھا، آپ کے دادا نے کیا وہ دور جاہلیت تھا، تو اعلان نبوت کے بعد اس لیے آپ نے دہرایا۔ اگر کوئی یہ سوچے تو یہ غلط ہوگا۔ یہ اگر عقیقہ دور جاہلیت کا نہیں رہتا اور اعلان نبوت کے بعد دہرانا ضروری تھا تو نادانوں، یہ سوچنے والوں، سوچو تو پھر آقا علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح وہ بھی دور جاہلیت میں تھا، اعلان نبوت سے پہلے، تو اعلان نبوت کے بعد حضور نے اپنا نکاح نہیں دہرایا۔ اگر نکاح نہیں دہرایا تو عقیقہ دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اس نکاح کا مہر بھی حضرت ابو طالب نے پیش کیا تھا، اور اعلان نبوت سے 15 سال پہلے نکاح تھا۔ اگر نبوت کے اعلان کے بعد نکاح دہرانا ضروری نہیں تو عقیقہ تو ویسے صدقہ اور خیرات ہے۔ تو نبوت کے بعد بکرے ذبح کرنا دراصل وہ عقیقہ نہ تھا۔ عقیقہ ہوتا ہے ولادت کی خوشی میں خیرات کرنا۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ ولادت کی خوشی میں خیرات کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الحاوی للفتاوی میں، فرمایا کہ ان جدہ عبد المطلب اقع عنہ حساب ولادتہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ۔
امام سیوطی فرماتے ہیں کہ عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب 7ویں دن کر چکے تھے، اور دوسرا شریعت میں عقیقہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں پھر یہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں حضور نے خود اپنی زندگی میں میلاد مصطفیٰ منایا تھا۔ اپنی زندگی میں آقا نے اپنا میلاد منایا تھا، بکرے ذبح کیے، کھانا کھلایا، اور صحابہ اور مسلمانوں کو بلا کے کھلایا تاکہ قیامت کے دن تک سنت ہو جائے کہ حضور کا میلاد منانا، ضیافتیں کرنا، کھانے کھلانا، خیرات کرنا، خوشیاں منانا، عقیقے اور ولیمے کی طرح یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا ہے، عقیقہ میلاد کی ولادت کی خوشی کا کھانا ہے۔ تو عقیقے کا نام اس لیے دیا کہ لوگوں کو پتا چلے حضور نے اپنی ولادت کی خوشی کا کھانا کھلایا، تو آقا نے میلاد منا کر قیامت تک امت کے لیے اسے پھر سنت بنا دیا۔ اور اس پر آخری حدیث دے کر پھر شان مصطفیٰ کے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ جو شان مصطفیٰ کا آج رات کا مضمون ہے اس طرف آ رہا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے عقیدے کو مضبوط رکھنے کے لیے باتیں کی کہ جس کا میلاد مناتے ہو پتہ بھی تو ہو کہ میلاد ہے کیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں، کہ آقا علیہ السلام واقعہ یوں ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ۔ ابو لہب جو کافر تھا اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج ولادت ہونے والی حضرت آمنہ کے ہاں، جا کے خدمت کرو اور پھر مجھے خبر دو۔ سویبہ آپ کی لونڈی، ابو لہب کی لونڈی گئی، آقا کی ولادت ہوئی، حضور کو گود میں لیا، پہلا دودھ بھی پلایا، اور آگے دوڑ کے خوشخبری سنائی اپنے مالک ابو لہب کو، کافر کو۔ اس کو خبر نہیں کہ یہ نبی ہونے والے اور میں ان کا دشمن بننے والا ہوں۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا، جاؤ میرے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں تمہیں آزاد کیا۔ یہ واقعہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر وہ ابو لہب جس کی مذمت میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبخت، مر گیا۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے بھائی کو ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ ابو لہب مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہے برزخ میں؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ دوزخ میں جل رہا ہوں، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے دوزخ کی آگ ہے، عذاب ہے، کوئی کمی نہیں، برا حال ہے۔ ابو لہب نے کہا مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن، سوموار کا دن آتا ہے، اس دن دوزخ کی آگ مجھ پر کم کر دی جاتی ہے، دوزخ کی آگ کم کر دی جاتی ہے، عذاب تھوڑا کم کر دیا جاتا ہے، اور میری ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا پانی رستا ہے، اور وہ پانی پی پی کر میں دوزخ کی پیاس بجھاتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جس کو امام بخاری کے علاوہ تفسیر سے امام عبد الرزاق نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے خوبصورت مضمون السیرۃ النبویہ میں روایت کیا، امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، امام اسقلانی نے فتح الباری میں روایت کیا، امام عینی نے عمدۃ القاری میں روایت کیا، اور علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں اس کو لیا تفصیل کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے ان تمام حدیث کا مضمون کہ چونکہ میں نے ولادت محمد کی خوشی میں ان 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے صحابہ کو آزاد کیا تھا، اندما بشرتنی بولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آزاد کیا تھا، حضور کے میلاد کی خوشی میں اس کیے ہوئے عمل کا صلہ کافر ہو کر بھی اللہ مجھے قبر میں عطا کرتا ہے۔ اس پر ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ وہ کافر، کہ کافروں کے کسی نیک عمل کی آخرت میں کوئی جزا نہیں ہوتی، اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، اعمال برباد جاتے ہیں، ان کا اجر آخرت میں نہیں ہے۔ پھر ابو لہب جیسا کافر، اس کافر نے حضور کو بھتیجا سمجھ کر حضور کے میلاد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، رب کائنات نے اس کا اجر بھی برقرار رکھا، اور دوزخ کے باوجود اس کو حضور کے میلاد کی خوشی کا اجر ملتا ہے۔ مومنوں جو ایمان رکھے اور مصطفیٰ کا عاشق صادق ہو اور تاجدار کائنات کا غلام ہو اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جشن منائے، خرچ کرے، خیرات کرے، اندازہ کرے مرنے کے بعد آخرت میں اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہاں بات یاد رکھ لیں، یہ حدیث صحیح ہے،
یہ حدیث، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، مگر اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ خواب کی بات ہے، یہ ابو لہب نے خواب میں بتایا، سو اس خواب کی بات سے ہم دلیل نہیں لے سکتے۔ یہ پختہ بنا دوں آپ کا ذہن، سن لیں اس اعتراض کا جواب۔ ہم ابو لہب کے خواب سے دلیل نہیں لے رہے، ہم ابو لہب کے خواب سے دلیل نہیں لے رہے۔ خواب ابو لہب کا نہ میں نے دیکھا، نہ مفتی صاحب نے دیکھا، نہ حضرت علامہ حمدانی صاحب نے دیکھا، خواب ہم نے نہیں دیکھا، اور نہ ہمیں ابو لہب سے سروکار۔ اس کے خواب کو ہم نے مبدأ استدلال نہیں بنایا، ہم تو دلیل لے رہے ہیں حضرت عباس کے بیان سے۔ بات کو سمجھے؟ اگر خواب سمجھ کر حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اسے پھینک دیتے، رد کر دیتے کہ ابو لہب کا خواب ہے، روایت نہ کرتے، خدا کی قسم ہم کبھی اس سے دلیل نہ لیتے۔ لیکن حضور کے چچا حضرت عباس نے اس خواب کو قبول کیا، اس سے دلیل لی، اور اس کو بطور حدیث کے روایت کیا، اور حضرت عباس کی روایت سے ہم دلیل لے رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تک نہیں، حضرت عباس نے روایت کیا اور امام بخاری نے اس کی تخریج کی۔ اگر یہ خواب ہونے کی وجہ سے دلیل نہ رہتا تو مجھ سے نہ پوچھے، امام بخاری سے پوچھیں کہ انہوں نے جامع صحیح بخاری میں اس کی تخریج کیوں کی۔ امام بخاری نے اس کی روایت کی، حضرت عباس نے اسے بیان کیا، ہم دلیل لے رہے ہیں امام بخاری کی تخریج سے، ہم دلیل لے رہے ہیں حضرت عباس کی روایت سے، اور ہم دلیل لے رہے ہیں ان درجنوں محدثین کے استدلال سے جنہوں نے اس پر دلیل دے کے کہا کہ جب کافر کا اجر برباد نہیں ہوا تو ہمارا کیوں ہوگا۔ اس وجہ سے امام شمس الدین دمشقی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ ابو لہب کا عذاب پیر کے دن حضور کے میلاد کی خوشی میں صہیبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں قد صح ان ابا لہب یخفف عنہ العذاب عذاب النار فی یوم الاثنین بإعتاقہ صہیبہ مسرورا بمیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے میلاد کی خوشی میں صہیبہ کو آزاد کرنے پر اس کا عذاب کم ہو گیا، یہ صحیح ثابت ہے، یہ ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے امام بغوی صاحب شرح السنہ وہ کہتے ہیں یہ حضور کے خصائص میں سے ہے، سو کوئی مسلمان جب حضور کا میلاد منائے گا تو اس کو بھی آخرت میں اللہ پاک کی بارگاہ سے نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اور دوستو یہ وجہ ہے پھر میلاد میں ہم کرتے کیا؟ میلاد میں حضور کا بیان سنتے ہیں، حضور کی شان سنتے ہیں، حضور کی نعتیں سنتے ہیں، حضور کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں، حضور کی سطوت و تمکنت کا بیان ہوتا ہے، اور یہ جو کچھ میلاد میں ہوتا ہے یہ صبح و شام مصطفیٰ خود کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجتماع ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام باہر آئے، فرمایا ممبر لگاؤ، ممبر رکھ دیا، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، جلسہ بن گیا، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام سے پوچھا من آنا، بولو میں کون ہوں۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے آقا نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں۔ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول تو ہوں، پر بتاؤ میں کون ہوں۔ یہ میلاد کا مضمون ہے، وہ جواب تھا سیرت کا، انک رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا وہ میرا منصب ہے۔ آج میں کسی اور مضمون کی بات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا وہ میرا منصب ہے، بتاؤ میری ذات کیا ہے۔ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں اور میں پیدا ہوا عبداللہ کے گھر، وہ پیدا ہوا عبد المطلب کے گھر۔ مصطفیٰ نے فرمایا رسول میرا منصب ہے، آج منبر پہ کھڑے ہو کے اپنی ولادت بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلہ فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلنہم فرقتین قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعل بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم بیتا وانا خیرہم نفسا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور ساری خلق کے دو طبقے، دو گروہ کیے، مجھے سب سے اعلیٰ گروہ میں بنایا۔ فرمایا پھر ساری خلق کے گروہ میں قبیلے بنائے، مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں بنایا۔
پھر سارے قبیلوں کے گھر بنائے، مجھ سے سب سے اعلیٰ گھر میں پیدا کیا، اور فرمایا میں اپنی پیدائش کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ مضمون میلاد ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کی اور ان سب سے افضل عرب کو بنایا، اور عرب میں سب سے افضل قریش کو بنایا، قریش میں سب سے افضل بنی کنانہ کو بنایا، بنی کنانہ میں سب سے افضل بنو ہاشم کو بنایا، اور بنو ہاشم میں مجھے بنایا۔ فرمایا میں پیدائش اور اپنے نسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنے حسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ پورا مضمون کیا ہے؟ یہ مسلم شریف، ترمذی شریف، کتاب حدیث کی بھری پڑی۔ آپ اٹھائیے مسلم شریف کتاب المناقب، امام مسلم شروع حضور کے میلاد کے اس مضمون سے کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کتاب المناقب شروع یہیں سے کرتے ہیں، شروع یہیں سے کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھیں؟ اور یہاں سے شروع کر کے تب آگے چلتے ہیں، سیدھا نبوت پہ نہیں آتے، میراث کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ترمذی شریف اور مسلم شریف، اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے بھی پہلے مجھے پہچانتا تھا، نبوت کے اعلان سے بھی پہلے مجھے پہچانتا تھا۔ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو مجھے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا وہ میری نبوت کے اعلان سے پہلے پہچانتا تھا، میں اس پتھر کو آج تک پہچانتا ہوں۔ یہ امام مسلم اور امام ترمذی سیاستہ کے ائمہ حدیث یہ حدیثیں لائے ہیں، یہ کیا مضمون ہے؟ یہ سب حضور کے میلاد کے مضمون ہیں۔ پھر حضور اپنی میلاد کی محافل کے لیے نعت خوانی سنتے، آپ ذکر سن رہے تھے۔ اب میں اس مضمون کی طرف آ رہا ہوں جس کے لیے آپ آئے ہیں، جس کے لیے آپ، مگر میں نے چاہا کہ یہ شانیں ہی نہ سنتے رہیں، کوئی بنیاد بھی نیچے سے جڑوں کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے میں نے وہ باتیں آپ کو بتا دیں تاکہ بنیاد مضبوط رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور میلاد کی محفل منعقد کرتے، آپ نے تو ساری زندگی ایک ہی صحابی نعت خان کو سنانا، حسان بن ثابت، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید کل 1000 صحابہ میں سے شاید ایک ہی نعت خان تھا، اہل علم کو چھوڑ کر، اہل علم کو چھوڑ کر عامت الناس کا یہ خیال کہ شاید ایک ہی نعت خان تھا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک پوری کی پوری نعت کونسل تھی، ایک پوری نعت کونسل تھی۔ اور سنیں آج مجھ سے 34 صحابہ، اجل 34 صحابہ حضور کے نعت خان تھے، اور میرے پاس ان سب صحابہ نعت خانوں کی پڑھی ہوئی نعتیں جمع ہیں، میں کسی وقت ان کو چھاپ دوں گا۔ اور وہ نعت خان نام چاہتے ہیں چند ایک کے سنا دوں؟ چاہتے ہیں کہ کون کون نعت خان صحابہ تھے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا، یہ حضور کے نعت خان۔ دوسرے نعت خان حضور کے دوسرے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء۔ تیسرے نعت خان حضور کے تیسرے چچا حضرت ابو طالب۔ چوتھے نعت خان حضرت ابو بکر صدیق۔ ان سب کی نعتیں ہیں، اور میں آپ کو پتا ہے کچی بات کبھی نہیں کرتا، مجھے اگر کوئی کہہ دینا ان 34 میں سے کسی کا نام لے کر ان کی نعت بتا دو، ابھی سنا دوں گا عربی میں، اور یہ ایک آدھ کا کوئی شعر سنا بھی دوں گا رستے میں انشاءاللہ، چلتے چلتے سنا بھی دوں گا۔ ہاں تو حضرت ابو بکر صدیق نعت خان تھے، گنتے آئی، حضرت عمر فاروق نعت خان تھے، حضرت عثمان غنی نعت خان تھے حضور کے، حضرت مولا علی المرتضیٰ نعت خان تھے، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا نعت خان تھے، اور حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نعت خان تھے، ابو سفیان بن حارث نعت خان تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نعت خان تھے، حضرت کعب بن مالک نعت خان تھے، حضرت حسان بن ثابت نعت خان تھے، حضرت زہیر الجشمی نعت خان تھے، عمر بن مالک الخزائی نعت خان تھے، عباس السلمی نعت خان تھے، کعب بن زہیر نعت خان تھے، حضرت قرہ العامری نعت خان تھے، حضرت عبداللہ نعت خان تھے، ابو عزہ الجمعی نعت خان تھے، حضرت قتیلہ بن النضر نعت خان تھے، بکر بن وائل نعت خان تھے، مالک بن نمط حمدانی نعت خان تھے، اناس بن سنیم نعت خان تھے، اسید بن سلمہ نعت خان تھے، مالک بن سعد نعت خان تھے، قیس الاشجعی نعت خان تھے، عمر الرحاوی نعت خان تھے، کلیب بن اسید نعت خان تھے، حضرت نابغہ جاتی نعت خان تھے، حضرت مازن بن خضوبہ جن کا مزار مسقط میں ہے وہ نعت خان تھے، حضرت العاشی مازنی نعت خان تھے، فضالہ لیثی نعت خان تھے، عمر بن سالم قزائی نعت خان تھے۔ 34 صحابہ
جب نعت خان ہو تو نعت کونسل مصطفیٰ کی بن گئی یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نعت خانی کیا ہے، یہ نئی جدت ہے، لوگوں نے تراشی ہے۔ ارے کچھ بھی انڈیا کی پیداوار نہیں، جو آیا ہے مدینہ سے آیا ہے، جو آیا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے آیا ہے، جو آیا ہے سنت مصطفیٰ سے آیا ہے۔ دشواری یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں۔ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ حضرت حسان بن ثابت، اب میلاد کا مضمون آگے چل رہا ہے، ان کی معروف بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کے لیے حضور ممبر رکھواتے، وہ نعت پڑھتے اور آقا دعا کرتے کہ حسان جب تک تو میری نعت پڑھتا رہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور حاکم اور مسند احمد بن حنبل، اور مسلم شریف میں حدیث ہے، مسلم میں بھی کتاب و فضائل صحابہ، حسان جب تک تو میری نعت پڑھتا رہے جبرائیل تیرے پیچھے کھڑے ہو کر تیری مدد کرتا رہے۔ لیکن میں آج حسان بن ثابت کی ایک عجیب بات بتانے والا ہوں، اور بخاری شریف سے بتا رہا ہوں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے حدیث۔ جس سال واقعہ افک پیش آیا، یعنی ایک سفر سے آ رہے تھے تو بعض منافقوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگا دی۔ وہ پیچھے رہ گئی تھی تو منافقوں نے تہمت لگا دی۔ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے۔ اسی وقت انہی دنوں میں حسان بن ثابت مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت انہی دنوں میں تازہ مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی کچے تھے، پکے نہیں تھے۔ بیر پہلے کچے ہوتے ہیں نا، پھر پکتے ہیں۔ آم، سیب، کیلا، ہر شے بھائی کوئی خرابی برائی نہیں ہے، پہلے تو ہر شے کچی ہوتی ہے، پھر عشق کی آنچ پہ تپتے ہر کوئی پک جاتا ہے۔ ابھی پکے نہیں تھے، ابھی کچے تھے۔ منافقوں نے تہمت لگا دی تو حسان بن ثابت بھی، وہ جو نئے مسلمان ان کی تہمت کی زد میں آ گئے اور پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے، ان میں سے تھے۔ اور جو لوگ اس تہمت کو لے کے جنہوں نے اچھالا اور بدنامی کی اور پروپیگنڈا کیا اور بڑھ چڑھ کے کردار ادا کیا، پروپیگنڈا کو بڑھ چڑھ کے کرنے میں کردار ادا کیا، اس کا دکھ اور رنج و ملال عمر بھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رہا۔ جب دیکھتی تو وہ بات ان کو یاد آ جاتی، خاموش رہتی، برا بھلا نہیں کہتی تھی، مگر اس کا رنج اور ملال ایک فطری بات ہے، بشری بات ہے، انسانی بات ہے۔ رنج اور ملال اور دکھ رہا، منافقوں کا نہیں تھا۔ دشمن پتھر بھی مارے تو دکھ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ کر کلمہ گو ہو کر کوئی پھول بھی مار دے تو دکھ ہوتا ہے۔ دکھ یہ تھا کہ کلمہ گو ہو کر اس پروپیگنڈا میں آ گئے، دکھ رہا۔ اب جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بخاری شریف کتاب المغازی اور صحیح مسلم کتاب التوبہ فی حدیث الافک وقبول توبۃ القاذف، اس باب میں حدیث میں ہے۔ تو چونکہ دکھ اور رنج تھا، کسی ایک شخص نے، صحابی نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حسان بن ثابت کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ ان کو جیسے ظاہراً کوئی برا بھلا کہتا ہے یا تنقید کرتا ہے یا ان کی شان کے خلاف کوئی بات کہی، یہ جانتے ہوئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو چونکہ دکھ اور رنج ہے تو شاید میری بات سے یہ خوش ہوں کہ میرے دکھ میں شریک ہو کر میری محبت اور میری تکریم و عزت میں یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی بات غلط سی کہہ دی حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں۔ اب حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جھڑک دیا، خاموش، خبردار، کوئی کلمہ حسان کے خلاف نہ کہو، میں حسان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا، ام المومنین، یہ حسان بن ثابت وہی ہے جس نے آپ کے خلاف تہمت میں حصہ لیا تھا۔ اب اگلی بات سنیے، قربان جائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر، نے کہا یہ حسان بن ثابت وہی ہے جس نے تہمت میں حصہ لیا تھا۔ فرمانے لگی، مجھے معلوم ہے، خدا کی قسم، جب سے حسان بن ثابت نے میرے محبوب کی شان میں یہ نعت پڑھی ہے، مجھے سارے دکھ بھول گئے۔ یہ نعت پڑھی ہے، تب سے سارے ذاتی دکھ مجھے بھول گئے۔ وہ پوچھتے ام المومنین کون سی نعت؟ تو حسان بن ثابت کی نعت کا یہ شعر حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھ کے سنایا، اور میں آپ کو سناتا ہوں۔
انہوں نے فرمایا جب سے حسان نے یہ کہا ہے میرے محبوب کی شان میں مجھے اپنے دکھ بھول گئے. کیا کہا؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ. کہ حسان نے تم نے سنا نہیں یہ کہا ہے کہ میرے باپ کی عزت، میری ماں کی عزت اور میری عزت یا مصطفیٰ ساری عزتیں قربان ہو کر آپ کی عزت کی ڈھال بن جائے. جو دشمن آپ کی شان میں گستاخی کرے میں میری ماں میرا باپ عزتوں سمیت قربان ہو جائیں اور آپ کی حفاظت کریں. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وقاء ہو گئی. اب سمجھ آئی بات کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی نعت یاد کی ہوئی ہے اور ان کی نعت کا شعر پڑھ کے سنا رہی ہیں اور بخاری مسلم میں درج ہو رہی ہے. اب پتہ چلا بخاری مسلم کا عقیدہ کیا تھا. اب پتہ چلا ام المومنین عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کیا تھا. حضور کی نعت پر اپنے دکھ بھلا دیے، اپنے رنگ بھلا دیے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ، بس 2-3 حضور کے میلاد کے باب میں نعت خانوں کی بات حدیث سے کر رہا ہوں، حدیث سے. اور یہ حدیث جو اب بتا رہا ہوں اٹھا لے ترمذی شریف کتاب الادب اور سنن نسائی کتاب مناسک الحج، اس میں حدیث ہے. ایک اور نعت خان ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ تھے حضور کے ہمراہ. عبداللہ بن رواحہ کو سب سے آگے کر دیا اور جب مکہ میں اور حرم کعبہ میں داخل ہوئے 10,000 کا لشکر لے کر تو عبداللہ بن رواحہ آگے آگے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے جا رہے ہیں. اور جو فتح مکہ کے دن جلوس مصطفیٰ مکہ شہر میں داخل ہوا وہ نعت مصطفیٰ کی قیادت میں داخل ہوا. اب سنیے لفظ سنیے ترمذی شریف اور نسائی شریف کے. جب وہ نعت پڑھ کے اونچی آواز سے آگے چل رہے تھے تو سیدنا فاروق، ہر ایک کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ حرم کعبہ ہے، ساتھ آقا علیہ السلام بھی ہیں اور یہ اونچی اونچی آواز کے ساتھ سر سے نعتیں پڑھ رہا ہے. تو آپ نے اس کو روکا. سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی حرم اللہ تقول الشعر. سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ اللہ کے گھر حرم کعبہ میں اور رسول اللہ کے سامنے تم شعر پڑھ رہے ہو. شعر پڑھ رہے ہو یہ بھی ایک سوچ ہے، ایک سوچ ہے. اب آقا کا جواب بھی سن لیجیے. تو یہ کہا شعر پڑھ رہے ہو تم حضور کے سامنے کعبے کے حرم میں. انہوں نے یہ بات کہی عبداللہ بن رواحہ سے، آقا علیہ السلام نے سن لی. ہائے آقا نے سن لی. فرمایا عمر خبردار اسے کچھ نہ کہے، عمر اسے کچھ نہ کہے. فرمایا تمہیں کیا خبر اس کے جو نعتیں پڑھ رہا ہے ایک ایک نعت کے شعر سے کافروں اور دشمنوں کے سینوں میں تیر چل رہے ہیں. اس کے شعر کافروں کے دلوں کو تیر کی طرح مار کر رہے ہیں، اس کو پڑھنے دے. ہائے ہائے ہائے. تو لوگوں حضور کی نعتوں کے شعر کافروں کے دلوں کو مار کرتے ہیں تیر کی طرح، مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا ٹھار کرتے ہیں. کافروں کے دلوں کو مار کرتے ہیں، مومنوں کے دلوں کو ہائے ہائے ہائے. اور یہ جو حدیث ہے اس کو آگے سنیے. امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. آگے چلیے. پھر صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر، معروف صحابی کعب بن زہیر. یہ پہلے کافر تھے اور بڑے غضب کے شاعر تھے، غضب کے شاعر تھے. اور یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ بھی طبرانی المعجم الکبیر سے، بہقی السنن الکبریٰ سے، ہیثمی مجمع الزوائد سے اور ابن ہشام کی سیرت النبویہ سے. شاعر تھے اور معاذ اللہ اسلام کے خلاف اور حضور علیہ السلام کے خلاف شعر لکھتے تھے، حجب کہتے تھے آقا کے خلاف. کافر جو تھے
اسلام کے خلاف. تو صحابہ کو بڑا غصہ تھا اور آقا بھی خفا تھے، بڑے ناراض تھے. اس کا نصیب جاگا کعب بن زہیر کا، اور مسلمان ہونے کی غرض سے تائب ہو کر مدینہ آ گیا. آ کر رات کو کسی کے گھر ٹھہرے، صبح آ کر آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. نماز پڑھ کے کسی سے پوچھا حضور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا یہ آقا بیٹھے. آقا علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا اور پوچھا یا رسول اللہ، کعب بن زہیر حضور کی بارگاہ میں توبہ کر کے مسلمان ہونے کی غرض سے مدینہ آیا ہے، اگر آپ اس کو معاف کر سکتے ہو اجازت دیں تو اسے بلا کے آپ کے پیش کر دوں. خود کہہ رہا ہے کعب بن زہیر تائب ہو کر آیا ہے مدینہ میں، مسلمان ہونا چاہتا ہے آپ کے دست اقدس پر، اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو اسے بلا کے پیش کر دوں. حضور نے فرمایا ہاں اس کو معاف کرتا ہوں، لاؤ. جب آقا نے فرمایا اس نے کہا حضور میں خود کعب بن زہیر ہوں، میں کعب بن زہیر ہوں. ایک انصاری صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں میں دشمن خدا کی گردن اتار دوں، تلوار نکال دوں، گردن اتار دوں. آقا نے فرمایا چھوڑ دو، یہ گزشتہ حال سے توبہ کر کے آ گیا ہے. اب اس نے فوری عرض کیا حضور ایک قصیدہ لکھ کے لایا ہوں، اجازت ہو تو نعت پڑھ دوں حضور کی. آئے قبول اسلام کی مجلس ہے پہلی. عرض کیا آقا اجازت ہو تو نعت پڑھ دوں. آقا نے فرمایا سنا دو. تو وہ تو روز روز محفل نعت سجتی تھی، ہر روز حضور کی میلاد کی محفلیں، نعت کی محفلیں، شان مصطفیٰ کے بیان کی محفلیں سجتی تھی ہر روز. آقا نے فرمایا سنا دو. اب اس نے نعت پڑھی، اس کو قصیدہ بانت سعاد کہتے ہیں. وہ جو پڑھی اس میں جب ان دو شعروں پر آیا، وہ شعر سناتا ہوں. اخبرت ان رسول اللہ اوعدنی، اخبرت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول، ان الرسول لنور یستداء بہ. قربان جائیں، تصور کریں منظر حضور کے سامنے جب پڑھا جا رہا ہوگا، ان الرسول لنور یستداء بہ محمد من سیوف اللہ مسلول. شعر کا ترجمہ یہ ہے جب یہ شعر پڑھے کہ مجھے خبر دی گئی ہے، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ بے شک رسول اللہ نے میرے لیے سزا کا حکم سنا رکھا ہے کہ جو کعب بن زہیر کو پکڑے سزا دے. مجھے خبر پہنچی ہے مگر میں تو حضور کی بارگاہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں. اور پھر کہتا ہے بے شک یہ رسول نور ہیں، ان الرسول لنور، بے شک یہ رسول نور ہیں اور ان سے نور اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی شمشیروں میں برہنہ شمشیر ہیں جو کفر و شرک کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اب حدیث میں آتا ہے، ابن قانے روایت کرتے ہیں کہ جب اس نے یہ شعر پڑھا ان الرسول لنور، کہ حضور نور ہیں اور ہر کوئی نور ان سے لیتا ہے اور اللہ کی برہنہ شمشیر ہیں، آقا وجد میں آ گئے. وجد میں کیسے میں بتاتا ہوں، وجد میں آ گئے میرے مصطفیٰ، ایک کیف و سرور میں آ گئے. حضور جھوم اٹھے سن کر کہ میں نور ہوں. جب یہ پڑھا تو آقا نے اپنی چادر جو زیر تن کر رکھی تھی کملی اتاری اور پھینک کر کہا جا کعب بن زہیر کملی تجھے دے. اپنی چادر عطا کر دی. آقا نے اپنی چادر عطا کر دی. یہی وہ چادر تھی جو سلاطین بنو امیہ نے حضرت کعب بن زہیر کے خاندان سے پیسے دے کے خریدی، اور بنو امیہ اور بعد کے جتنے حکمران اور سلاطین خلفاء تھے جب تخت پر بیٹھتے تو وہ چادر اوڑھتے تھے تخت نشینی کے وقت. وہ کعب بن زہیر کے لیے چادر تھی جو آقا نے نعت پہ خوش ہو کر عطا کی. ہائے ہائے کیسے محفل میلاد سجتی تھی، ہر روز محفل میلاد اور محفل نعت. کئی نثر میں حضور کی شان ہو رہی ہے، کئی نظم اور نعت میں شان ہو رہی ہے. اور پھر ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت نابغہ جعدی، حضرت نابغہ الجعدی. یہ حدیث سنا رہا ہوں مسند الحارث سے اور امام حیثمی کی مجمع الزوائد سے، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب پہ روایت کی.
اور امام اسقلانی ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمجیز الصحابہ میں نابغہ جعدی کے باب میں روایت کی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے نعت پڑھی، نعتیں پڑھی، طویل نعت پڑھی حضور کی بارگاہ میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سے زائد اشعار کی نعت. آقا علیہ السلام نے نعت سنی. اب دیکھیے اگر نعت کو یہ اہمیت نہ ہوتی، میلاد کو یہ اہمیت نہ ہوتی تو 200 اشعار ایک ایک نعت خان سے آقا بیٹھ کے سنتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ذوق تھا جو آقا نے پیدا کر دیا تھا، یہ کلچر تھا جو حضور نے پیدا کر دیا تھا، اور 14 صدیوں سے وہی میلاد کی شکل میں چلا آ رہا ہے. نابغہ جعدی نے یہ نعت پڑھی آقا کی. حضور خوش ہوئے. جب نعت پڑھ کے خوش ہوئے تو حضور نے اسے دعا دی نعت خان کو. فرمایا نابغہ جعدی تیری نعت پہ خوش ہوا ہوں، اللہ تیرے منہ کی رونق کبھی خراب نہ ہونے دے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم. بعض کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے 100 سال کی عمر تک بھی نابغہ جعدی کو دیکھا، اس کا جو دانت گرتا تھا ادھر گرتا تھا، نیا دانت پورا کا پورا پیدا ہو جاتا تھا، اور اس کی بطری کبھی خراب نہیں ہونے پائی. 100 سال تک نعت مصطفیٰ کے صدقے اس کی رونق قائم رہی. یہ کیوں تھی؟ تاکہ سر سے میری نعتیں پڑھتا رہے. ہائے ہائے ہائے. دانتوں کو کیوں رکھا؟ بولیے نا. فرمایا تیرے دانت نہ گریں، تیرے دانت نہ گریں. کیوں؟ کہ دانتوں سے ہی تو سارا لہن ہے. 100 سال تک لہن سے حضور کی نعتیں پڑھتے تھے. اور انصار کی بچیاں، یہ کل کتب حدیث و سیرت میں ہے، جب آقا تشریف لائے مکہ فتح کیا تو نعتوں کے ساتھ داخل ہوئے. ہجرت مدینہ میں مدینہ آئے تو دخ پر نعتوں کے ساتھ مصطفیٰ کا استقبال ہوا، نعتوں کے ساتھ استقبال ہوا. اور پھر بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دوں، اور صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری شریف میں، کہ ایک دن انصار کی 2 بچیاں، انصاری بچیاں دف لے کر آقا علیہ السلام کے گھر میں بیٹھی بجا رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیت مصطفیٰ میں، اور دف پہ کوئی پاکیزہ نغمے، نعتیہ، تاریخی کلام گنگنا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، تاریخی، نعتیہ، ثقافتی پاکیزہ کلام گا رہی ہیں اور دف پر گا رہی ہیں. اور کن کے سامنے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اور گھر کے کونے پر ایک ہی طرف سنتے ہیں آقا علیہ السلام خود بیٹھے، آقا بھی بیٹھے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے. ادھر آپ نے سیدنا فاروق اعظم کی بات سنی نا، عبداللہ بن رواحہ سے کہا بھائی حضور کے سامنے اور کعبے کے حرم میں پڑھ رہے ہو. انہوں نے جذبے میں بات آئی کہہ دی. آقا نے، یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کی سمجھ کی اجتہاد تھا. فرمایا عمر نہیں، چھوڑ دے، کافروں کے سینوں پہ تیر چل رہے ہیں. وہ کہنا ان کا اجتہاد تھا اور حضور کا چلوانا اس بات کو حضور کی سنت تھی. حضرت ابوبکر صدیق اندر آ گئے. آپ نے جو دیکھا کہ بچیاں دف پر گا رہی ہیں تو آپ ڈانٹ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ کے گھر میں یہ گایا جا رہا ہے. یہ بخاری شریف ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، یہ دف پہ پڑا اور گایا جا رہا ہے رسول اللہ کے گھر میں. ڈانٹا. وہ بچیاں گھبرا گئی اور گھبرا کے کہنے لگی حضور ہم پروفیشنل نہیں ہیں، مغنیہ نہیں ہیں، یعنی ہم وہ کرائے پر گانے والی نہیں ہیں، ہم تو محبت کے ساتھ ترانے گانے آئی ہیں. مگر آپ خفا ہوئے حضور کے گھر میں. انہوں نے آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا کہ حضور بیٹھے ہیں کونے میں، بس داخل جو ہوئے تو دھیان ادھر پڑ گیا، بول پڑے. جب یہ بولے جلال میں تو پیچھے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر. مڑ کے دیکھا یا رسول اللہ. فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو، پڑھنے دو. آقا نے فرمایا لکل قوم عید وہذا یوم عیدنا. ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ آج ہماری عید کا دن ہے، ہماری عید کا دن ہے. ارے میں آقا کے کلمات کو دہرانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کی نعتیہ ترانوں پر اعتراض کرنے والوں، مصطفیٰ کے نغمے الاپنے پر طبیعت میں اضطراب لانے والوں، سنو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور خدا کی قسم ربیع الاول ہماری عید ہے، ربیع الاول ہماری عید ہے. جی بھر کے مصطفیٰ کے نغمے گانے دو. صریحاً آقا کے ساتھ اظہار محبت ہے. میراث کی حقیقت کیا ہے؟ آقا کے ساتھ اظہار محبت ہے اور تقریبات میلاد کی شکل میں اظہار مسرت و فرحت ہے. یہ اہل ایمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو اپنے جیسا معاملہ نہ سمجھا کرو.
آقا کی ذات پاک کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو. جب عظمت اور محبت مصطفیٰ کا معاملہ آتا ہے تو رب کائنات 1,24,000 انبیاء کے لیے اپنے جاری کیے ہوئے قوانین سارے بدل دیتا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کے قانون قدرت اور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات اور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خطابات اور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انداز رابطے اور ہوتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے خدا نبیوں کے لیے جاری کیے ہوئے قانون بھی بدل دیتا ہے. اور تم حضور کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو، وہ نبیوں پر قیاس نہیں کرتا. اللہ نبیوں پر قیاس نہیں کرنے دیتا. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، ایک جہاد کا وقت تھا، جنگ کا. کچھ لوگوں نے اجازت چاہی، وہ گھبراتے تھے، جہاد پر جانا نہیں چاہتے تھے. منافقین بھی اس وقت صفوں میں شامل تھے. ان کو ننگا نہیں کیا گیا تھا، نکالا نہیں گیا تھا. ابھی جب جہاد کا وقت آتا تو وہ صحابہ کرام کی صفوں میں پراگندگی اور انتشار فکری پیدا کرنے کی کوشش کرتے، بزدلی پیدا کرنے کی، پشمردگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے. جب جہاد کا وقت آیا تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے کچھ لوگ اور اجازت مانگی. گھر کی مجبوریاں ہیں، کاروبار ہے، کوئی سودے کا لین دین ہے، کوئی بیوی بچے بیمار ہیں، بہانے بنائے جیسے دنیا کے لوگ بناتے ہیں، اور اجازت رخصت مانگی کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم گھر رہ جائیں، نہ جائیں. آقا نے ان کی نیتوں کو دیکھا، اجازت دے دی، رخصت دے دی، نہ جاؤ. اب بات سننے کی ہے بڑی توجہ کے ساتھ. 3 آیتیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بیان 3 آیتیں. آقا نے ان کی بات سنی، رخصت دے دی. اب آگے چلیے. اللہ رب العزت کا منشا انہیں رخصت اور اجازت دینے کا نہیں تھا. اللہ کا منشا انہیں اجازت دینے کا نہیں تھا. اللہ چاہتا تھا انہیں چھٹی نہ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں چلو اب دیکھیں کہ چلتے ہیں یا نہیں، تاکہ ننگے ہو جائیں. انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ اسی موقع پہ منافقوں کو ننگا کر دیا جائے. حضور چاہتے تھے کہ چلو پردہ رہے. جب آقا نے رخصت دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 اتاری، آیت اتری، اور اس آیت کریمہ میں یہ پوچھا کہ میرے محبوب آپ نے انہیں رخصت کیوں دے دی. پوچھنا مضمون مقصود یہ تھا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی. یعنی اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے اور فرما دیتے نہیں کوئی رخصت نہیں، سب کو جانا ہے، تو انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا. نہ جاتے تو ننگے ہو جاتے، منافق ایک طرف ہو جاتے، پردہ اٹھ جاتا. مدعا یہ تھا. آقا علیہ السلام اجازت دے چکے تھے. اللہ نے آیت بعد میں اتاری اور منشا الہی یہ نہیں تھا کہ اجازت دی جاتی. اب اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں پوچھا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی. مضمون سمجھ گئے؟ اب اللہ کا کلام سنیے. اللہ نے کہا کیا، ارشاد کیا فرمایا. آیت اتری سورہ توبہ 43 آیت نمبر 43. فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. اس سے قبل بہتر ہے کہ میں پہلے آپ کو 1-2 انبیاء کا پچھلا واقعہ قرآن سے سنا لوں اور پھر یہ بتاؤں کہ یہ پس منظر کیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے روکا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا. آدم علیہ السلام نے پھل کھایا. اسی طرح پھر اللہ پاک نے پوچھا، مقصود یہ تھا کہ یہ پھل کیوں کھایا، یہ پھل کیوں کھایا، یہ پوچھنا مقصود تھا. اب آدم علیہ السلام سے اس طرح کر کے پوچھا اللہ رب العزت نے، الم نکو عنکما ان تلکما الشجرہ، اے آدم کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، پھر تم نے کیوں کھا لیا. یہ آدم علیہ السلام سے پوچھنے کا انداز ہے. کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا، پھر تم نے کیوں کھا لیا. اور ظالمین یعنی اپنے جان پر زیادتی کرنے والوں میں ہو گئے. انداز سمجھ لیا نا آپ نے. یہ آدم علیہ السلام سے بات کی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے. اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے نوح جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کا مجھ سے سوال نہ کرو.
جس بات کی آپ کو علم نہ ہو، جس بات کا، اس کا سوال نہ کرے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں اے نوح روکتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں بے خبروں میں نہ ہو جائیں، نہ پوچھو. نوح علیہ السلام سے اس طرح بات کی. حضرت ذنون، ان کی بات کی اللہ رب العزت نے فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ جب وہ غصے سے چلا ذنون تو کیا وہ یہ گمان کرتا تھا کہ ہم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے؟ وہ خالق ہے نا، بولیے، مالک ہے، قادر ہے. اس کا انداز دیکھتے چلے آئیے کہ خاص خاص مواقع پر وہ کس طرح کلام کرتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہوئی جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یونس اگر تسبیح اور تذکیر اور استغفار اور تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتے. چند نمونے میں نے دیے آپ کو. اب آپ نے دیکھا کہ وہ انبیاء سے خاص جب کوئی موقع آتا ہے جس پر اللہ رب العزت کوئی بات پوچھتا ہے یا جس پر اللہ رب العزت کسی خاص انداز کے ساتھ بات سمجھانا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے، اپنے منشا کا اظہار تاکید سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ خاص انداز اپناتا ہے اور یہ اس کا حق ہے. یہ چند آیتیں سن لی آپ نے. اب اس کی روشنی میں آ جائیے. اب آقا علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، اور بات کی تو کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. کہنا تھا کہ حبیب آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، مگر بات یوں نہیں کی. اللہ نے بات شروع کی عفا اللہ عنک، میرے حبیب مولا آپ کو سلامت رکھے. ہائے ہائے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ حبیب عفا اللہ عنک، اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو. آپ نے ان بے ایمانوں کو اجازت کیوں دی؟ عفا اللہ عنک، اے میرے حبیب اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عافیت میں رکھے، اللہ آپ کے دل پر کبھی کوئی بوجھ نہ آنے دے، میرے حبیب سدا خوش رہو. ان منافقوں کو اجازت نہیں دینی تھی. جب حبیب کی باری آتی ہے تو یوں بات کرتا ہے، کتاب نہیں کرتا، اس کو بھی لطف اور ملاطفہ میں بدل دیتا ہے. اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، یہ شفا شریف میرے سامنے ہے، قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ائمہ نے بیان کیا کہ اگر اللہ رب العزت براہ راست یوں پوچھ لیتا لما اذنت لهم، حبیب ان کو اجازت کیوں دی، تو محبوب کا دل تھا، ہائے تو ممکن تھا کہ یہ لفظ سن کر کے ان کو اجازت کیوں دی، آپ کو یہ خیال آتا کہ شاید اللہ کو میرا اجازت دینا پسند نہیں آیا، گوارا نہیں ہوا اور اللہ ناراض ہو رہا ہے. لما اذنت لهم سے شاید حضور کو اللہ کی ناراضگی کا خیال گزرتا تو کہیں حضور کا نازک دل پھٹ نہ جاتا، دل پر بوجھ نہ آ جاتا کہ شاید اللہ ناراض نہ ہو گیا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کے دل کو اس تاثر سے بھی بچانے سے پہلے دعائیں دے دی. جیسے ماں کسی بات پر اپنے پیارے بیٹے کو روکنا چاہے تو روکتی بات میں ہے، صلواتیں پہلے دیتی ہے، وہ میرے سنیا اور ہم سلامت رکھے ہیں نہ کر، میرے پیارے آ تو سلامت رہے، جگ جگ جی میں اے نہ کر، پہلے دعائیں دیتی ہے تاکہ بچے کا دل خوش ہو جائے، پھر ہلکی سی بات نصیحت کی کر دیتی ہے. ہر پیغمبر سے بات کرتا ہے تو بڑا حیات کرتا ہے، جب مصطفیٰ سے بات کرتا ہے تو پہلے دعا دیتا ہے پھر بات کرتا ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ دوسری آیت کریمہ سورہ انعام دیکھیے، مصطفیٰ کی بارگاہ الوہیت میں تقریم کیا ہے، آقا کی اللہ کی بارگاہ میں مکانت اور منزلت کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں محبوبیت کیا ہے. اللہ حضور سے کیسے خطاب کرتا ہے اور پھر سوچو تم کیسے خطاب کرتے ہو، ذرا جوڑو تو صحیح. سورہ انعام، حضور علیہ السلام کو کافروں نے جھٹلایا، کافروں نے جھٹلایا، تکذیب کی. آقا علیہ السلام مغموم ہو گئے، قلب اطہر پر غم آیا کہ میری رسالت کی تکذیب کی، جھٹلایا ہے ابو جہل نے، کافروں نے. جبرائیل امین آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ آج آپ مغموم کیوں ہیں، مغموم کیوں ہیں؟ فرمایا کافروں نے مجھے جھٹلایا ہے، کافروں نے مجھے جھٹلا دیا ہے اس لیے مغموم ہوں. عرض کیا باری تعالیٰ
حبیب مکرم یہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے مجھے جھٹلایا ہے اس لیے غمزدہ ہوں. فرمایا جبرائیل فوری جا یہ آیت لے کر سورہ انعام کی آیت نمبر 33 لے کر آ گئے. فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو غم ہوا ہے. لفظوں پر غور کریں. ہم جانتے ہیں کہ کافر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی طبیعت مقدسہ پر اور قلب انور پر بوجھ آیا ہے, آپ غمزدہ ہوئے ہیں. لیکن آگے سنیے, قربان جائیں, سبحان اللہ. فرمایا جبرائیل جا کے یہ آیت سنا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. میرے حبیب یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے. ہائے میرے حبیب انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا. یا کہہ دے انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا. تو بھلا جھٹلایا کسے ہے؟ حضور ہی تو رسول ہیں, حضور ہی تو پیغام اللہ کا لائے ہیں. تو اللہ فرما رہا انہیں بتا دے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. میرے حبیب آپ کو تو نہیں جھٹلایا. تو کس کو جھٹلا رہے؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ کافر بے ایمان مجھے جھٹلا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں میرے محبوب, ان کی کیا مفعال کہ تجھے جھٹلا سکے. میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنا لطیف فرق کر دیا. میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں, آپ کو نہیں جھٹلا رہے. یہ تھی حضور کی بات. اور سب پیغمبروں کی بات کیا تھی؟ فرمایا سورہ انعام اسی سے اگلی آیت نمبر 34 اسی کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. ہاں آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے. آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. پس جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا. اور رسولوں کو اذیت دی گئی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. حتیٰ کہ ہماری مدد آ گئی. سب رسولوں کی بات کی کہ کذبت وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ. سب رسولوں کو جھٹلایا گیا. یہی بات آقا نے کی کہ مجھے جھٹلایا ہے. فرمایا نہیں میرے حبیب آپ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. جو بات یاد کرانے والی تھی وہ اپنے اوپر کر رہے خود ڈال بن گیا. رب خود ڈال بن گیا. اپنی آیتوں کا دفاع کر دیا کہ مصطفیٰ کوئی تیری طرف میری آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. ان کی کیا مجال کہ آپ کو جھٹلائیں. یہ بدبخت میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک کا ایک طریق ہے. ہر نبی کو جب اللہ پاک نے خطاب کیا بلایا براہ راست تو نام لے کے بلایا. یہ بات آپ سنتے رہے لیکن آج میں پورے حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں. اللہ پاک جب کسی پیغمبر کو بلاتے تو اللہ کو کوئی آر نہیں. وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, نام لے کے بلاتے. اللہ نے فرمایا سنیے یا آدم انبئہم باسمائہم. اے آدم. فرمایا یا نوح اخبر بسلام منا. یا نوح. فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا. اے ابراہیم. فرمایا یا لوط انا رسل ربک. اے لوط. فرمایا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. کہا اے شعیب. فرمایا یا ہود ما جئتنا ببینۃ. اے ہود. فرمایا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا. داؤد علیہ السلام کے لیے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس. یوسف علیہ السلام کے لیے کہا یوسف اعرض عن ھذا. حضرت عیسیٰ کے لیے کہا یا عیسیٰ انی رافعک الی. حضرت زکریا کو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام. حضرت یحییٰ کے لیے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. جس پیغمبر کو بلایا اللہ پاک نے سیدھا سیدھا نام لے کے بلایا. اب ساری مثال آپ کے سامنے. اب الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھ لیجئے. ہر پیغمبر کو نام سے بلایا. اسے اور نہیں, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے. مگر جب تاجدار کائنات کی باری آئی حضور کی عظمت کی قسم الحمد سے والناس تک رب ہو کر حضور کو نام لے کر نہیں بلاتا. جب حضور کو بلاتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا.
کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یعنی جب باری آتی ہے حضور کو بلانے کی تو نام لے کر لقب سے بلاتا ہے۔ اور ایک بڑی لطیف بات کہہ دوں، خود نام لے کر بلاتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر کیا کہ نوح کو ان کی قوم نے یا نوح کہہ کے بلایا، حضرت ہود کو ان کی قوم نے یاہود کہہ کے بلایا۔ یعنی قوم جب بلاتی تھی نام لے کر، ایک تو تھا اس قوم کا نبی کو بلانا، ایک ہے اللہ نے نام لے کر بلانے کا قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوط کی قوم نے کہا اے لوط، نوح کی قوم نے کہا اے نوح، صالح کی قوم نے کہا اے صالح، ہود کی قوم نے کہا یا ہود۔ تو اللہ پاک نے ان کی قوموں نے جب اپنے نبیوں کو نام لے کے بلایا، ان کا نام لے کے بلانا خود قرآن میں ریکارڈ پر لے آیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ہر قوم نبی کو نام لے کے بلاتی، اور قرآن مجید میں اللہ نے ان کے نام لے کے بلانے کو بیان کیا، نفی نہیں کی، رد نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ نام لے کے کیوں بلاتے تھے، نہیں، قرآن نے خود بیان کر دیا ہے۔ ہر پیغمبر کا، ان کی قوم کا اپنے اپنے نبی کو نام لے کے بلانا ترتیب سے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، کرتا رہا۔ جب حضور کی باری آئی، حضور کی قوم سے کہا اے قوم، ہر قوم اپنے پیغمبر کو نام لے کر بلاتی تھی، اور میں نے بیان بھی کیا ہے، مگر سنو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعائے بعضکم بعضا، جب تم میرے مصطفیٰ کو بلانے لگو، میں نام لے کے نہیں بلاتا، خبردار تم بھی نام لے کے نہ بلانا۔ نام لے کے بلانے سے روک دیا۔ صرف یہاں تک نہیں، بلکہ جو لوگ گھر کے باہر آرام کے وقت آ کر حضور کو اونچی آواز سے بلاتے تھے، بدو دیہات سے آتے اور حضور آرام فرما رہے ہوتے، ذرا سوچئے یہ قرآن ہے اور یہ خدا کا کام ہے۔ نبی سو رہا ہے، نبی آرام فرما رہا ہو، دیہات سے آنے والا کوئی بے خالی میں اونچا بلائے اور نبی کی بے آرامی ہو تو اس کو بے آرامی سے روکنا، بولیے خادموں اور صحابہ کا کام ہوتا ہے یا خدا کا کام ہے؟ بتاؤ نا، سمجھ سے کام لے کر اپنی عدل سے پوچھیں، یہ کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ یہ پروٹوکول ڈیوٹی ہے۔ کیا وزیر اعظم ہو اور وزیر اعظم کو اس طرح بلاؤ، اس ٹائم پہ ملو، اس ٹائم پہ نہ ملو، یہ بات سمجھانے کے لیے کبھی صدر بھی احکام جاری کرتا ہے آ کر کہ یہ میرا وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، اس ٹائم پہ اس کو نہ آواز دیا کرو، بے آرامی ہوتی ہے؟ بھائی اس کا سیکٹری یہ کرے گا، یہ کام اس کے سیکٹری کا ہے، بتائے اس سے بڑے کا کام یہ آداب سکھانا کہ یوں بولو، یوں پکارو، اس وقت ملنے آؤ، اس وقت ملنے نہ آؤ، یہ چھوٹے سیکٹری سمجھایا کرتے ہیں آداب، بڑے نہیں سمجھاتے۔ بڑے کا ادب تو نبی خود سکھاتا ہے، تو ہر ایک ادب اس سے چھوٹا سکھائے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب صحابہ کو نہیں کہا، خدا خود سکھا رہا۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ دیہاتوں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور آپ کے گھر کے پیچھے سے کھڑے ہو کے اونچی اونچی آپ کو آوازیں دیتے ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ میرے محبوب کے آرام کا وقت ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انہیں چاہیے کہ جب میرے حبیب کے آرام کا وقت ہو تو آوازیں نہ دیں، صبر کر کے کھڑے رہا کریں، بلایا نہ کریں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود جب باہر نکلے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ صحیح ادب ہے۔ حضور سے ملاقات کا پروٹوکول خدا سکھا رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آواز کا پروٹوکول خدا سکھا رہا ہے، ملنے بیٹھنے کے آداب خدا سکھا رہا ہے۔ اور پھر انتہا ہو گئی، یہ تو کیا ادب سکھانا تھا، اس سے بڑا ادب اور کیا ہوگا کہ رب کائنات نے یہاں تک ادب سکھایا جو اس نے کسی پیغمبر کے لیے کبھی نہ کیا تھا، وہ کچھ اپنے مصطفیٰ کے لیے کیا، وہ مصطفیٰ کے لیے کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ اب اللہ فرما رہا ہے، سوچیں کلام کس کا ہے؟ بھئی حضرت ابوبکر سکھاتے، حضرت عمر، حضرت علی سکھاتے تو بات سمجھ میں آتی، یہ باتیں خدا سکھا رہا ہے۔ اور اپنے قرآن میں اب تلاوت کرو ان آیتوں کی، حضور کے آداب سکھانے کے آرٹیکل نازل کیے، فرمایا یہ میرا قرآن ہے، تلاوت کیا کرو۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان والو میرے محبوب نبی کے گھر اس وقت تک نہ جایا کرو جب تک وہ خود کسی دن تمہیں کھانے پر دعوت نہ دے۔
ذرا سوچے قرآن کے مضمون کیا ہے. قرآن کے مضمون، اللہ کے مضمون. میرے نبی کے گھر نہ داخل ہوا کرو جب تک وہ خود کھانے پر تمہیں دعوت نہ دے. ہو گیا. آگے فرمائیے. پھر فرمایا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب میرا محبوب تمہیں بلا بھیجے تو پھر داخل ہو جایا کرو. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو بیٹھے نہ رہا کرو، پھر فوری گھر کو چلے جایا کرو. یہ خدا سکھا رہا ہے امت کو، صحابہ کو. کس کا ادب؟ ادب مصطفیٰ کا سکھا رہا ہے. خدا مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے. خود تو ادب اس نے نہیں کرنا تھا نا، خود تو ادب نہیں کرنا تھا نا، خود تو محبت کرتا ہے، خود تو شفقت کرتا ہے، خود تو ملاطفت کرتا ہے، خود تو عنایت کرتا ہے، خود اکرام کرتا ہے، خود حضور کی تعظیم کرواتا ہے، ادب سکھاتا ہے. جب کھانا کھا چکو تو فرمایا تیزی سے گھروں کو چلے جایا کرو. بڑی توجہ طلب بات ہے. ولا مستأنسین لحدیث، اور کھانا کھانے کے بعد باتوں میں نہ لگ کے بیٹھ جایا کرو. کھانے کے بعد کوئی میرے محبوب سے یہ مسئلہ پوچھ لے، کوئی یہ پوچھ لے تو حضور بتاتے رہیں گے. خبردار، کھانا کھا لو تو چپکے سے اٹھ کے گھر چلے جایا کرو. باتوں میں نہ لگا کرو، باتوں میں نہ لگا کرو. آگے لطیف بات ہو رہی ہے جو ادب کا کلائمیکس ہے، ادب کی انتہا ہے اور محبت کی بھی انتہا ہے. فرمایا اس لیے کہ تم جتنی دیر بیٹھو گے تمہیں کیا خبر، ممکن ہے میرے محبوب کے آرام کا وقت ہو، ممکن ہے میرا محبوب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو، تنہائی میں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہو، ممکن ہے میرا محبوب آرام فرمانا چاہتا ہو. تو تم باتوں میں نہ لگو، چلے جایا کرو. اور فرمایا ذالک یؤذی النبی، تمہارا زیادہ دیر تک بیٹھنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے. فیستحیی منکم، یہ ہے کلائمیکس. اور میرا حبیب بڑے حیا والا ہے. ہائے ہائے، میرا حبیب بڑے شرم والا ہے. وہ تمہیں نہیں کہے گا اپنی زبان سے کہ چلے جاؤ، کیونکہ اسے بڑی شرم اور حیا آتی ہے. میرے حبیب کو بڑی شرم اور حیا آتی ہے. وہ زبان سے نہیں فرمائے گا کہ چلے جاؤ، وہ تو شرم اور حیا سے چپ بیٹھا رہے گا. واللہ لا تستحی من الحق یستحی من الحق. اور مجھے کیا حیا ہے، میں کہہ رہا ہوں چلے جایا کرو. مجھے کیا حیا ہے کھڑی کھڑی بات کرنے سے، میں کہہ رہا ہوں کھانے کے بعد چلے جایا کرو. میرے حبیب کو حیا آتی ہے، تمہیں نہیں بھیجے گا. آپ اندازہ کر لیں کہ حضور سے یہ محبت، حضور پہ یہ شفقت، حضور پہ یہ کرم اور حضور کی تعظیم کا یہ سبق یوں سکھانا اور یوں کرم کرنا انبیاء کی پوری صف میں 1,24,000 میں سے کسی کی مثال نہ تھی. بلکہ اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب نبیوں پہ لوگ، آخری گفتگو کے آخری حصے میں آ رہا ہوں، امت تو امت لگاتی، کوئی کہتا ہر پیغمبر کو یہ مجنون ہے، پاگل ہے، کوئی کہتا یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، کوئی کہتا یہ کاہن ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ. سن لیجئے نکتے کی بات، میں پوری ضمانت کے ساتھ بتا رہا ہوں. ہر پیغمبر پہ کافروں نے تہمتیں لگائیں، مگر کسی تہمت کا جواب خدا نے خود نہیں دیا. خدا نے خود نہیں دیا. وہ پیغمبر کی طرف وحی فرماتا اور فرماتا کہ یہ جواب ہے، انہیں خود دے دو. آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ پیغمبر کو رہنمائی کرتا، وحی کے ذریعے جواب بتاتا، مگر ان کافروں کے تانوں کا جواب ہر پیغمبر خود دیتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین. قوم نے کہا نوح علیہ السلام کو کہ آپ گمراہ ہیں معاذ اللہ. اب قرآن کہتا ہے، قال نوح نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں. قوم نے تہمت دی آپ گمراہ ہیں، نوح علیہ السلام نے خود کہا کہ میں گمراہ نہیں. ہود علیہ السلام، قوم نے یہ الزام لگایا انا لنراک فی سفاہہ، معاذ اللہ اے ہود ہم آپ کو پاگل دیکھتے ہیں، معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہیں. انہوں نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. اپنی صفائی میں خود جواب دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ یہ لگتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، تہمت لگائی. حضرت موسیٰ نے خود جواب دیا کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اس کی تہمت کا جواب خود دیا. ہر پیغمبر نے اللہ کی وحی کی ہدایت سے اپنے اوپر لگنے والی تہمت کا جواب بولیے خود دیا.
مگر جب حبیب کبریا کی باری آئی کافروں نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، کافروں نے تہمت لگائی کہ یہ شاعر ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ میری عزت کی قسم کسی کافر کی تہمت کا جواب نہ دینا، چپ رہنا، یہ تہمت لگائیں گے جواب میں۔ کافروں نے کہا یہ شاعر ہے، حضور چپ رہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، حضور نے کہیں نہیں کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں، نہ، اللہ نے کہا وما ہوا بقول شاعر، جھوٹ بولتے ہو، میرا مصطفیٰ شاعر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ شعر سناتا ہے، خدا نے جواب دیا وما علمناہ الشعر، ہم نے مصطفیٰ کو شعر نہیں سکھائے، یہ وحی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کاہن ہے، کاہن، اللہ نے کہا مصطفیٰ چپ رہنا، جواب آیا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کاہن نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو کہا معاذ اللہ یہ مجنون پاگل ہیں، خدا نے کہا مصطفیٰ چپ رہنا، میں کس لیے ہوں؟ جواب میں کہا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے مصطفیٰ اور صاحب مجنون نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے۔ فرمایا حبیب چپ رہنا۔ اوپر سے جواب آیا ما دل صاحبکم وما غوا، میرا مصطفیٰ کبھی نہیں راستہ بھولا۔ اس نے خدا تہمت لگائی کہ خدا محمد سے ناراض ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ محمد سے ناراض ہو گیا۔ کچھ دن رات کو علالت کی وجہ سے نہیں اٹھے، یہ وحی میں تاخیر ہوئی، تہمت لگی کہ ناراض ہو گیا۔ حضور کو نہیں کہنے دیا کہ وہ جواب دیتے پھرے کہ نہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوا، نہ، پھر محبوبیت کیا ہوئی؟ پھر محبوبیت تو نہ رہی نا۔ انہوں نے کہا خدا ناراض ہو گیا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، انہوں نے کہا خدا نے محمد کو چھوڑ دیا۔ فرمایا قسم ہے چاند کی طرح تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی، اور قسم ہے سیاہ رات کی طرح تمہاری پیاری زلفوں کی، تمہارے رب نے نہ تم سے ناراضگی کی ہے نہ تجھے چھوڑا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جو تہمت لگی خدا جواب دینے خود آ گیا۔ ابو جہل نے صفا پہاڑی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس طرح اشارہ کر کے کہا اے محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کا پیغام سنانے اور ہمارے بتوں کو غلط کہنے کے لیے بلایا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے کہا اے محمد اس لیے سنایا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء پہ ہاتھ بھی اٹھے، انبیاء پہ آرے بھی چلے، انبیاء شہید بھی ہوئے، انبیاء کو ترک وطن بھی کرایا گیا، انبیاء پہ مظالم ہوئے، ہاتھ اٹھتے رہے، مگر رب کائنات نے یہ کام کبھی نہیں کیا 1,24,000 نبیوں کے ساتھ جو اب کیا۔ اور وہ کیا کیا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے محمد اس لیے بلایا تھا۔ رب کائنات نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھا کر بات کرنے والے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، اور دونوں ہاتھ ٹوٹ جان تیرے ابو لہب بے ایمانا، میرے محبوب پر ہاتھ چکتے گال کرنا ہے، تو میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھا کے بات کرتے ہو، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آپ اندازہ کریں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور آخری حدیث سے دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت، حضور سب سے آخر میں آئے، سب سے آخر میں آئے، مگر اسلوب یہ رہا سب نبیوں کا جب اللہ ذکر کرتا، جب سب نبیوں کا ذکر کرتا آئے حضور سب سے آخر میں، مگر حضور کا نام پہلے لیتا، ہر نبی کا ذکر بعد میں۔ قرآن مجید میں فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے سب نبیوں سے عہد لیا، حلف نامہ لیا، سب نبیوں سے حلف نامہ لیا۔ مجھے ایک چٹ آئی ہے اور میں اسی چٹ کے جواب میں یہ آخری آیت پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ خواہش مند ہیں کہ حضرت علی اور اہل بیت کے متعلق بھی چند کلمات فرما دیں، ان کی بات مصطفیٰ کی بات سے جدا نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی بات ان کی بات سے جدا نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت بتا رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جب نبیوں سے عہد لیا، فرمایا وَمِن کا، اس کے بعد نام لیے، من کا آپ سے عہد لیا، وَمِن نوح اور نوح سے لیا، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم سے لیا، وَمُوسَى اور موسیٰ سے لیا، وَعِیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم سے لیا۔ آئے عیسیٰ بن مریم کے بعد ہیں، اور ذکر سب سے پہلے کیا من کا وَمِن نوح،
سب سے پہلے حضور سے لیا. یہ جو آیت ہے کل نبیوں میں اللہ نے 5 نبیوں کو چنا. کل نبیوں میں اللہ نے تمام انبیاء پر 5 رسولوں کو افضل بنایا. تو 5 کے عدد سے اللہ کو محبت ہے. 5 کے عدد سے اللہ کو محبت ہے. اہل تشیع سنیں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. اہل سنت اور اہل بیت کا تعلق اور عقیدہ کیا ہے. جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت نہیں ہے, وہ اہل ایمان نہیں ہے. اللہ کو 5 کی عدد سے محبت ہے. نبیوں نے بھی 5 کو چنا. من کا و من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. 5 کو چنا. اب بتانا چاہتا ہوں, شاید کوئی یہ سوچ لے کہ یہ قادری صاحب کی جودت تباہ ہے. نہیں, یہ حدیث کی شرح کر رہا ہوں. یہ میں نے کچھ نہیں نکالا, میں کون ہوں نکالنے والا. اس آیت کی شرح کر رہا ہوں تفسیر حدیث مصطفیٰ سے کہ اللہ کو 5 کی عدد سے محبت ہے. نبیوں نے بھی اس میں 5 چنے. حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں, اس کو امام ابن جریر طبری نے تفسیر طبری میں لیا. حضرت قتادہ حدیث کے راوی ہیں بے اسناد صحیح, صحیح سند کے ساتھ. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور ان قتادہ ان الحسن ان ابی ہریرہ, قتادہ حضرت حسن سے اور حضرت حسن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حدیث کے لفظ ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا, جو حدیث دے رہا ہوں, حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں, اور یہ مسند بزار میں بھی حدیث ہے آگے, مسند بزار اور ابھی حاکم روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال خیار ولد آدم خمسۃ, حضرت بنی آدم میں سب سے افضل 5 ہیں. نبیوں کا اشارہ کیا اس نے. بنی آدم نبیوں میں سب سے افضل 5 ہیں. خمسۃ نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و محمد. حضرت نوح, ابراہیم, عیسیٰ, موسیٰ اور محمد. یہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جس میں 5 نام لیے, اور فرمایا کہ کل نبیوں میں ولد آدم کی کل نبوت میں سب سے اوپر 5, اور ان 5 میں سب سے اوپر فرمایا وخیرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے اوپر محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی حدیث امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی ان الفاظ کے ساتھ. فرمایا سید الانبیاء خمسۃ, کل انبیاء کے سردار 5 ہیں. کل انبیاء کے سردار 5 ہیں, اور وہ 5 کیا ہیں؟ فرمایا وہ محمد سید الخمسہ, اور ان 5 کے سردار محمد مصطفیٰ ہیں. اور یہ حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آقا علیہ السلام سے حدیث مروی ہے. جیسے انبیاء میں سب سے افضل 5 حضرت نوح, ابراہیم, حضرت موسیٰ, عیسیٰ اور حضور علیہ السلام, اور 5 کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح آقا علیہ السلام کی امت میں بھی, آقا علیہ السلام کی امت میں بھی عدد یہ ہے. آقا نے صحابہ کی طرف بھی 5 کا عدد رکھا, خود کو ادھر ملایا. اہل بیت کی طرف بھی 5 کا عدد رکھا, 4 میں خود کو ملا کے 5 کیا. فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا سنت 5 لوگوں سے ہے, ایک مصطفیٰ کی سنت, ایک ابو بکر, عمر, عثمان, علی کی سنت, خلفاء راشدین. 4 میں مصطفیٰ نے اپنا ایمان ان 4 پہ رکھا, تو فرمایا یہ میری سنت ہے. اور جب آیت اتری اللہ پاک نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا, اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک صاف کر کے طہارت کے مقام اولا پر پہنچانا چاہتا ہے. جب یہ آیت کریمہ اتری, مسلم شریف میں حدیث ہے, ترمذی شریف میں حدیث ہے صحیح, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, ام المومنین عائشہ صدیقہ. فرمایا جب یہ آیت اتری تو آقا علیہ السلام اس دن اپنی کالی رنگ کی کملی جس پر کجاووں کے نشان تھے, نقش تھے, وہ پہنے ہوئے باہر آئے. اور باہر آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئی, ان کو اپنی کملی میں لے لیا. حسن اور حسین شہزادے آئے, کملی میں لے لیا. حضرت مولا علی المرتضیٰ آئے, فرمایا علی آ جاؤ, کملی میں لے لیا. درمیان میں خود 4 ارد گرد بٹھا دیے, 5 کر دیے, اور 5 چادر میں چھپ کر کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت.
ومن احب اہل بیتی بحبی فقد احبنی، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس لیے امام ترمذی نے کہا انزلت هذه الآیۃ فی خمسۃ، یہ آیت ان 5 تنوں کے لیے نازل ہوئی۔ تو خلفائے راشدین کے جرمٹ میں خود بیٹھے اور فرمایا میری اور ان 4 کی سنت، 5 تنوں کی سنت ایک سنت شریعت بنا دی۔ اہل بیت کے جرمٹ میں خود بیٹھے، فرمایا 5 تن ہیں، ان کی محبت تمہارا ایمان بنا دیا۔ اور دوستو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، بہقی میں ہے، طبرانی میں ہے، مسند بزار میں ہے، درجنوں کتب حدیث اور کل سے حافظہ میں یہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث، تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر ان دونوں کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی، ایک چیز خدا کا قرآن ہے، ایک چیز میری عترت اور میری اہل بیت ہے۔ تو قرآن، حضور کی سنت، سنت میں صحابہ اور اہل بیت اور خلفائے راشدین کو شامل کیا، اور قرآن کے ساتھ عترت اور اہل بیت آقا علیہ السلام کی۔ فرمایا قرآن کے ساتھ احدہم اکبر من آخر، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے رہیں گے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ آئیں۔ یہ حضور کے میلاد کا پیغام تھا، حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ، حضور کی سنت اور حضور کے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو طریق شریعت بنا لو، حضور کی محبت اور حضور کی اہل بیت کی محبت کو اپنا ایمان اور حفظ جان بنا لو۔ یہ تمہارا دین ہے، یہ آخرت ہے، اسی میں فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم کرے اور منصب اور مکانت رسول کی معرفت عطا کرے، اور عمر بھر حضور کی غلامی اور محبت میں زندہ رکھے، اسی میں مارے، اسی میں پھر زندہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔